الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بیان ختم ہو جائے نا، آج ذرا جلدی ختم کروں گا تو آخر میں دو مسئلوں پر تھوڑی سی بات کرنی ہے، کیونکہ میں اگر درس کے شروع میں کر لیتا ہوں نا تو پھر یہ تراویح کا یہ مضامین رہ جاتے ہیں، تو مسئلے بھی چونکہ تھوڑے سے اختلافی ہیں تو وہ پھر اور ہی سارا پروگرام ہی ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا وہ مسئلے بھی امپورٹنٹ ہیں، مسئلے کیا ایک ترغیب دینی ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ موٹیویشن نہ ملے نا تو انسان پھر سست پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یاد دلائی، آپ بیٹھے ہوئے آخر تک تو یاد دلائیے گا، شروع میں بیان کروں گا تو سارا ادھر چلا جائے گا، اتنے آج کے اہم مضامین ہیں وہ سب رہ جائیں گے۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کا شکر ہے تھوڑا گلا آج مجھے سکون محسوس ہوا ہے تھوڑا سا نا، یہ پورا رمضان میرا اتنا سخت ٹینشن میں گزرا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے بہت اہم مضامین جو تراویح میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، بہت اہم مضامین اس سال ہم سے چھوٹ گئے ہیں۔ تو بہت اہم مضامین تھے جو بیان کرنے تھے اس سال، میں نے جو پچھلے سال نہیں بیان کر سکا تھا میں، لیکن وہ گلے کی نظر ہو گئے۔ خیر یہ کس کی طرف سے ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب زندگی ہے تو صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، اللہ غم سے بچائے ہم سب کو۔ تو آج ہم نے سورہ انبیاء پڑھی ہے۔ سورہ انبیاء میں نام سے ظاہر ہے، اس سورت کا نام ہے انبیاء۔ انبیاء کس کی جمع ہے؟ نبی کی۔ سورہ انبیاء اللہ نے شروع کی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا دن قریب سے قریب تر آتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی غفلت میں ہماری آیات سے اعراض کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہمارے قدم موت کی طرف جا رہے ہیں نا، دنیا ہم سے بچھڑنے والی ہے، اور ہم ایسے بے وقوف اور پاگل ہیں، کیک کاٹ کاٹ کے خوشیاں منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں ہم کیک کاٹ کاٹ کے کہ ہم 56 سال کے ہو گئے۔ ابے تو اور موت کے قریب ہو گیا ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا تھا، کسی نے یہ مائک اٹھا کے پھینک دو خدا کے لیے۔ کل بھی اتنا خراب تھا ہمارے گلے کا، تو پھر بھی کوئی علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو آپ نے خطیبوں کی میمز دیکھی ہیں ممبر پہ نا، مائک اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ آج بھی کسی خطیب کی وہ آئی ہوئی تھی، مائک کو یوں نا صحیح نہیں ہو رہا تھا، تو اب لوگ وہ چلا دیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو گیا؟ نہیں، پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو اٹھا کے اس نے مائک پھینکا ہے، پروگرام تو بڑھ گئے۔ تو میں بھی سوچ رہا ہوں کسی دن نا یہ مائک اٹھا کے پھینک دوں۔ تو یہ دن میں ٹھیک کیا کرو میرے بھائی، دن میں ٹھیک کر دیا کرو بیٹھ کے نا، اس کو 20 آدمیوں کا تجربہ کیا کرو اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کا حساب و کتاب روز بروز قریب آ رہا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ غفلت میں ہماری آیات سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ میاں تو ہمیں تنبیہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن جب ہماری آنکھ بند ہوگی نا اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی غفلت میں دن گزار دیے، کتنی غفلت میں دن گزار دی۔ تو کچھ ہوش کے ناخن لینا چاہیے بھائی، دولت، شہرت، عزت، مکان، اسی کے پیچھے بھاگ کے زندگی ختم نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی کوئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آتی ہے، استمعوہ، سنتے ہیں، وہم یلعبون، سیریس نہیں لیتے، سیریس نہیں لیتے۔ ابھی دیکھو ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، دوبارہ اپنے کاموں میں مشغول، دوبارہ مشغول اپنی دنیا داری میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگ کیا کہتے ہیں نبی کے بارے میں؟ جب نبی نصیحتیں کرتے ہیں نا ان پر بڑا اثر ہوتا ہے، تو چپ کے کیا کہتے ہیں؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، لوگوں یہ ہماری طرح کا انسان ہے، بھائی یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں، ان کی باتیں مت ماننا۔
اپنے جیسے انسان کو ہم فالو کیوں کریں؟ پھر کہنے لگے افتأتون السحر، یہ تو جادوگر ہیں، جادوگر، تم جادوگر کی بات مانو گے کیا؟ وانتم تبصرون، تم تو دیکھ رہے ہو، یہ تو جادوگر ہیں۔ پھر کہنے لگے اضغاث احلام، ارے بھائی ان کی باتیں پراگندہ خیالات ہیں، کچھ مکس کر کے کچھ باتیں ہیں جو معاذ اللہ معاذ اللہ اوٹ پٹانگ قسم کے کچھ باتیں ہیں، حالانکہ کتنی کلیئر باتیں ہیں نا قرآن مجید کی، 2 اور 2 4 کی طرح فطرت کو اپیل کرنے والی۔ اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا، جو آج بھی یوٹیوب اور فیس بک پر بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے پروپیگنڈا، باتوں کو گھماؤ 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 گھماؤ، لوگ اس گھمانے سے کیا ہوتے ہیں؟ متاثر۔ تو کبھی بھی خوب سمجھ لو، جب بھی کوئی کسی پہ الزام لگائے، کوئی بات کرے، اس کو اینالائز کرنا سیکھو، ٹھنڈے دل سے تجزیہ کرنا سیکھو، کبھی بھی جذبات میں نہ ہو۔ ہمیشہ آپ، ہم سب پر لازم ہے نا ہم حق کو تلاش کریں، حق کی تلاش کبھی بھی جذباتی انداز میں نہیں ہوتی۔ کسی کے دعووں سے، نعروں سے کبھی متاثر نہ ہوا کرو۔ دعوے آج بہت زبردست چل رہے ہیں، کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا، کوئی آج مذہبی رہنماؤں کے دعوے تو ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے اسٹائل سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، کسی کا باپ بھی صحیح ثابت نہیں کر سکتا، یہ حدیث صحیح ہے، کسی کا باپ بھی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا۔ ابھی ایک نیا کلپ آیا کسی اسکالر کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال سے جو فلاں صاحب نے جو قرآن سنت سمجھا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں سمجھا۔ تو ایسے ایسے اور لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، کبھی بھی کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی مذہبی اسکالر ہو، کبھی بھی نعروں پہ اور دعووں پہ مت جاؤ، ہمیشہ چیزوں کو نا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کرنا سیکھو، تو حق ملے گا تمہیں۔ ورنہ یہ پروپیگنڈا جتنا مشرکین نے کیا ہے نا، اتنا آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں، اضغاث و احلام، ابے ان کے مختلف قسم کے خیالات ہیں جو ایک گٹھری بنا کے انہوں نے پیش کر دی ہیں۔ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے مائک ٹھیک کرنے کے لیے، بیٹھے رہو وہیں پہ، بیٹھے رہو، اٹھنا نہیں، کبھی مائک نیچے جا رہا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل افتراہ، پھر اپنا الزام چینج کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اصل میں یہ قرآن پراگندہ خیالات نہیں ہیں۔ پہلے انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ الزام لگائے۔ دیکھو، پہلا الزام یہ کہ بھائی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نا منہ میں کچھ بھی آ گیا بول دیا انہوں نے، اور اس کو قرآن کا نام دے دیا۔ اچھا، قرآن خود یہ بات بھی ذکر کر رہا ہے، اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پراگندہ خیالات ہیں۔ پھر کہتے ہیں بل افتراہ، نہ انہوں نے گڑھا ہے، یہ خود سے بنایا ہے۔ پھر کہتے ہیں بل ہوا شاعر، اصل ہے بات ہے یہ شاعر ہیں، انہیں الفاظ کے قافیے ملانے آتے ہیں، تو وہ ایسا اٹریکٹیو کلام بنا دیا اپنی شاعری کی طاقت سے کہ لوگ اس کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں، مضمون نہیں دیکھ رہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ نہ یہ شاعری ہے قرآن، نہ پراگندہ خیالات ہیں، اور نہ ہی نبی نے اس کو گڑھا ہے۔ گڑھا تو وہ جو خود بہت بڑا کالم نگار ہو، وہ تو چیزوں کو گڑھ سکتا ہے۔ جس نے 40 سال کبھی الف اور بے نہ لکھا ہو، الف اور با کا فرق نہ جانتا ہو، وہ اچانک ایسا کلام کیسے گڑھ سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل ہو رہی ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر یہ ان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تو کوئی معجزہ لے کر آئیں یہ ہمارے سامنے، یوں کریں اور چشمہ جاری ہو جائے۔ ایسے ایسے الزامات۔ پھر یہ کہتے تھے یہ بشر ہیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، دیکھو ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سارے مرد ہی بھیجے ہیں، کسی فرشتے کو ہم نے پیغمبر نہیں بنایا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علماء سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ کس سے پوچھو؟ علماء سے، کیونکہ دلیل بعض دفعہ عقل سے، صرف عقل کی بات کو نہیں کہتے، جو ہسٹری سے جو چیز نقل ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دلیل۔ اللہ کہتے ہیں جتنے پیغمبر پہلے آئے ہیں
تو تم اہل علم سے پوچھو جن کے پاس تاریخی کتابوں کا آسمانی کتابوں کا علم ہے. تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عامی آدمی پر صاحب علم جو کسی بھی فیلڈ میں ماہر ہو اس کی اتباع لازم ہے. اسی اتباع کو تقلید کہا جاتا ہے. تقلید کوئی الگ چیز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اہل علم سے پوچھا تو جائے گا لیکن دلیل کے ساتھ اگر وہ بات کریں تو پھر مانا جائے گا, دلیل کے بغیر بات کریں تو نہیں مانا جائے گا. جو صاحب علم, ابھی پھر میں اس ٹاپک میں گھسوں گا تو اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ اس پر میں بیان کر چکا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ جو صاحب علم جس کے علم پر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ خود گمراہ نہیں ہے, اس سے اگر دلیل پوچھ کے چلو گے تو پھر یہ دلیل کی اتباع کہلائے گی, صاحب علم کی اتباع نہیں کہلائے گی. صاحب علم دلیل کے پیچھے چلے گا اور عامی آدمی اس صاحب علم کے پیچھے چلے گا جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ دلیل کو فالو کرتا ہے. ہاں خود ہی دلیل کو فالو نہیں کرتا, اس کی اتباع اندھی تقلید ہے, وہ حرام اور ناجائز ہے. اور اللہ میاں نے یہ جو کہا ہے کہ اہل علم سے پوچھو, تو یہ اس لیے تھوڑی کہا کہ پوچھو پھر عمل نہیں کرو. پوچھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے کہ جو جواب ملے آگے اس جواب میں اس کو فالو کرنا ہے ہم نے. چلو بھائی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھو جتنے پیغمبر پہلے آئے ہیں سارے کیا تھے؟ مرد. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نور نہیں ہوتے, فرشتے نہیں ہوتے. نبی بھی کیا ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں. انسان کی دو قسمیں ہیں, مرد اور عورت. تو یہ بشر کی قسمیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو لوگ نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس آیت کے منکر ہیں. ہمارے نبی بشر بھی تھے اور بشر کی دو قسمیں مرد اور عورت, ان میں کیا تھے؟ مرد تھے. کیونکہ دونوں جنسوں میں اللہ نے مرد کو عورت سے افضل بنایا ہے. فیمنسٹ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں, عورت اور مرد کو ایک جیسا بنا دیا نا انہوں نے. تو اللہ نے پیغمبروں کو مرد اس لیے بنایا کہ مردوں میں کوالٹیز, بولو گھبراؤ نہیں, بار بار کہہ رہا ہوں, ابھی یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں. پھر مجھے نیچے کمنٹس آتے ہیں یہ تو ہمیشہ مردوں کو فیور کرتا ہے, یہ آدمی عورتوں کے حقوق پہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتا. میں جتنا خواتین کے حقوق پہ بات کرتا ہوں کوئی بھی نہیں کرتا. میں پائیدار بات کرتا ہوں, ہوائی بات پھینکتا نہیں ہوں خواتین کے حقوق کے نام پہ جو خام خام میں پھینکے جا رہے ہیں. اور عورت اپنے آپ کو شوہر کے ماتحت سمجھے گی تو اس میں عورت کو بھی فائدہ ملے گا, کیونکہ مرد اسی عورت کو دل دیتا ہے جس کے بارے میں سمجھتے ہیں میری فرما بردار ہے. جب مرد کو پتہ چل جائے یہ مجھے اور اپنے آپ کو برابر سمجھتی ہے تو مرد اس کو سے وفا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ مرد کی یہ فطرت ہے. وہ پھر وسیم سے شادی نہیں کر لیتا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے جب یہ وسیم بھی اور میری بیوی جو ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں, اس کو ماتحت ہوگی تو مرد کی محبت ملے گی اس کو. وہ کہے گا میرے ماتحت ہے, غلام نہیں ہے. ماتحت ہونا, دیکھو ہم حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں, غلام تھوڑی ہیں ہم حکومت کے ماتحت ہیں. اگر آپ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو اور اس کو رسپیکٹ نہ دو, بولے میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں ہے, تو حاکم متاثر نہیں ہوگا, وہ آپ کے رائٹس دینا چھوڑ دے گا. تو اس لیے اللہ میاں نے عورت کو کہا کہ تم شوہر کی غلام نہیں ہو, لیکن شوہر سرپرست ہے اور تم اس کی بولو ماتحت. تو مرد اور عورت کی جنس میں مرد چونکہ افضل تھا تو اس لیے اللہ نے پیغمبروں کے لیے کون سی جنس کا انتخاب کیا؟ مرد کی جنس کا انتخاب کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام. مشرکین کہتے تھے یہ کیسے بشر ہیں, یہ کیسے پیغمبر ہیں, یہ تو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں, یہ تو ہماری طرح ان کو بھوک بھی لگتی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے کسی کو ایسا جسم نہیں دیا کہ جو کھاتے نہ ہو. سب کو بھوک لگتی ہے, سب کے کو پیاس لگتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک بھی لگے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس بھی لگے گی. کوئی نئے پیغمبر تھوڑی ہیں جن کو ایک الگ جسم دے کے بھیجا ہو. تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ بھوک پیاس کا لگنا, دنیاوی ضرورتوں کا ہونا اور ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنا, یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. تو سوچو جب نبوت کے منافی نہیں ہے تو ولایت کے منافی کیسے ہو گیا؟ آج لوگ کہتے ہیں بزرگ ایسا ہونا چاہیے جو عجیب سا ہو, تھوڑا ڈفرینٹ اسٹائل کا بزرگ مارکیٹ میں ہونا چاہیے. لوگوں کے ذہن میں
اتنے کپڑے لدے ہوئے ہوں، اوپر پگڑی، پھر چادر، پھر ادھر چادر، پھر ادھر 20 قسم کی چادروں میں لپٹا ہوا، چل نہ سکے. تو یہ غلط تصور بزرگی کا ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گیا ہے. بھائی ساری دنیاوی ضرورتیں جو ایک انسان کے بشری تقاضے ہیں وہ جب پیغمبروں میں ہوتے ہیں تو بزرگوں میں کیوں نہیں ہوں گے؟ بزرگ کو دوڑنے کا بھی دل کرے گا، کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے نا وہ اگر چلے پھرے نہیں، جیسے کھائے گی نہیں تو مرے گی کہ نہیں مرے گی، ایسے ہی انسانی باڈی کو چلنے اور دوڑنے کی بھی ضرورت ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے 24 گھنٹے میں دل کا ایک دفعہ زور زور سے دھڑکنا یہ دل کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب دھڑکے گا کیا؟ کرنٹ لگا کے دھڑکائے؟ چلے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، کلابازیاں کھائے گا تو دل ایک دفعہ زور سے دھڑکے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو دل آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے اب کیا کریں؟ کتا پیچھے بھگائے انسان اپنے. اس کے لیے ظاہر ہمارے نبی میدان جنگ میں گھوڑوں پہ سوار ہوئے، دوڑے بھی ہیں. امی عائشہ کے ساتھ آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا ہے. صحابہ دوڑتے تھے، سلمہ ابن اکوع گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. اور آج جو دینداری کا تصور دماغ اور کھوپڑی میں ڈال دیا ہے کہ یہ عالم ہیں، یہ مفتی ہیں، یہ چونکہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ تو یہ جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے. اس کو اپنی کھوپڑی سے بولو نکالو. جو نہیں دوڑ رہا اس پہ اشکال کرو کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، ان کو تو کل ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ان کو تو کولیسٹرول کا ڈبہ بن جائیں گے. یہ دوڑنا ضروری نہیں ہے، چل واکنگ تو کریں نا. میں ایسے پیروں کو جانتا ہوں جس جگہ بیٹھے ہیں نا اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کبھی ان کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے پیر ہیں، ابھی میں کیا اشارے کروں، پھر وہ بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہیں زمین نے نیچے سے کھانا نہ شروع کر دیا. ان کو کبھی نہیں چلتے ہوئے دیکھا ان کو میں نے. تو بھائی یہ پروگرام نہیں ہے، یہ اسلام کا بنایا ہوا پروگرام نہیں ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو بھاگتا، دوڑتا، چلتا، اچھلتا، کودتا، سارے کام کرے انسان. عبادت کے وقت عبادت ہو، کھانے کے وقت کھانا ہو، نیند کے وقت نیند ہو، دوڑنے کے وقت دوڑنا ہو. تو مشرکین کے دماغ میں بھی نا یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بازار میں جا کے خریداری کر رہے ہیں، یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ اللہ نے کہا جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سارے پیغمبر کھانا بھی کھایا کرتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں خریداری بھی کیا کرتے تھے. ہاں بازار بدترین جگہ ہے، بلا ضرورت جانا نہیں چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے پچھلی امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اللہ کی قدرت کے بے شمار دلائل ہیں ان کا بہت زیادہ تذکرہ کیا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں زمین اور آسمان بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا، جدا کر دیا. ایک جگہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ کنایا ہے، وإنا لموسعون، اور ہم اسے وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. ان دو آیتوں میں واضح اشارہ ہے کہ یہ کائنات ایک جگہ ٹکی ہوئی نہیں ہے، یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، مشرکین کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دن وفات ہو جائے گی تو ان کا پروگرام سارا ختم ہو جائے گا آپ کی وفات کے ساتھ ہی، تو صبر کر لو تھوڑے دن. تو اللہ نے فرمایا اے نبی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں آپ پر تو موت واقع نہیں ہوگی. آج کل جتنے بھی مارکیٹ میں امام مہدی آ رہے ہیں نا ایک بھی نہیں مرتا. ایک چند سال پہلے امام مہدی آئے تھے، وہ مرے تو مر گیا بیچارہ، تو اس کے بارے میں کہا مرے نہیں ہیں، غائب ہو گئے ہیں. جتنے بھی مارکیٹ میں امام مہدی آ رہے ہیں وہ مر نہیں رہے ہیں، وہ کہاں غائب ہو رہے ہیں اور قرب قیامت میں دریافت ہوں گے. تو اللہ پیغمبر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں یا آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا سارا جو سیٹ اپ تھا وہ ختم ہو جائے گا اسلام کا. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں آپ دنیا سے نہیں جائیں گے، نہ. اللہ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد،
اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ زندہ رہے گا، لہذا آپ پر بھی موت واقع ہوگی۔ افَإِن مِتَّ، لیکن اتنی بات ہے اگر آپ پر موت واقع ہوگی تو فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ آپ کو تو موت کے طعنے دے رہے ہیں اور خود موت سے غافل ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں دوسرے کی موت کی فکر کے بجائے کس کی فکر کیا کرو؟ اپنی موت کی، کہ میں مروں گا تو میرا کیا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو گورا بھی مانتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہاں تک تو سب ہندو عیسائی سکھ اختلاف، کوئی اختلاف نہیں، اختلاف اس میں وَنَبْلُوكُمْ، اللہ کہتے ہیں جب تک ہم تمہیں زندگی دے رہے ہیں نا ہم تمہیں آزمائیں گے، اس میں اختلاف ہے۔ موت کا سب کو یقین ہے، موت سے پہلے ہمیں زندگی ملی کیوں ہے؟ گورا کہتا ہے انجوائے کرنے کے لیے ملی ہے، اللہ کہتا ہے آزمائش کے لیے ملی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، خوشیاں دے کے بھی اور غم دے کے بھی، اور یہ فتنہ یہ آزمائش کے طور پر ہوں گی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لیکن لوٹ کر بالآخر تم نے کہاں آنا ہے؟ ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے جو انبیاء کا سورہ انبیاء ہے نا، تو سب سے پہلے جس پیغمبر کا تذکرہ کیا وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سورت بھی چونکہ مکی ہے، مکہ میں توحید کا بیان زیادہ ہے۔ میں نے یہ پچھلی دفعہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا، لیکن اس دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا۔ اس میں بہت اہم میسج ہمیں پتہ ہے کیا ملتا ہے، کہ جو لوگ بھی حق کے منکر ہیں نا ڈھیٹ بہت ہوتے ہیں وہ، اور یہ انسان ڈھیٹ مخلوق ہے، اس لیے دنیا کی فکر چھوڑ دو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہمارا کام ہے ہم خود دیکھیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا، اور صحیح ٹریک پہ چلتے رہیں اور اپنی طرف سے تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ جس نے آنا ہوگا بھائی آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا تو بہت بڑی امت پہلے بھی جہنم میں گئی ہے، آج بھی کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا واقعہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اپنی قوم سے کہا، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم بیٹھے رہتے ہو آپ لوگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا جگہ جگہ، میں تھائی لینڈ میں گیا ہوں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی بت رکھا ہوا انہوں نے، ہوٹل میں الگ بت، کمروں میں الگ بت، ہر کام کا الگ بھگوان بنایا ہوا ہے۔ یہ والا بھگوان یہ کرتا ہے۔ جاپان میں واش روم کا خدا الگ ہے، ہاں جو واش روم ہے نا، ہر چیز کہتے کروڑوں خدا ہیں۔ دیکھو جب آدمی غلط نظریے پہ چلتا ہے نا تو کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو ایسا ہی مشرکین نے کیا ہے۔ اب ایک خدا کا کانسیپٹ بہت آسان ہے، بھئی ایک ہی ہے، سب کچھ وہی کرے گا، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ کچھ بھی نہیں، بس سب کچھ کون ہے؟ وہی، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں سب اس کے محتاج ہیں۔ درود شریف میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں پیغمبر کے لیے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر خصوصی رحمتیں بھیج۔ تو پتہ چلا رحمتیں بھیجنے کا اختیار نبی کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ علماء کرام نے درود شریف کے فضائل میں جہاں وہ حدیث پیش کی ہے نا کہ نبی نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، درود شریف کی جیسے یہ فضیلت ہے نا، تو علماء نے بیان کیا درود پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سے انسان توحید کے عقیدے پر قائم رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں اللہ کی رحمت کا محتاج، پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہاں ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، کہ اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہے۔ ہم درود نہیں پڑھیں گے تو اللہ خود ہی آپ پہ رحمت بھیج دے گا، لیکن ہمیں حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمارا عقیدہ عیسائیوں والا نہ بنے۔
ایسا نہ ہم نبی کی شان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو جیسے عیسائیوں نے بڑھا دی ہم بھی انہیں بڑھا دیں. تو اس لیے ہمیں حکم دیا. دیکھو قرآن میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اللہ فرماتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ ان سے اگر کوئی گناہ ہوتا اور یہ نبی کے پاس آتے تو اللہ سے استغفار کرتے اور نبی بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے. عیسائیت میں پتہ ہے کیا ہے؟ آپ گناہ کریں پادری کے پاس جا کے توبہ کریں, آپ کا گناہ پادری کچھ جرمانہ لے گا وہ گناہ کے حساب سے. انٹی کو آپ نے دیکھا 50 روپے, ٹھیک ہے نا, آگے بھی بڑھنے کی کوشش کی 100 روپے, وہ ان کے الگ الگ سیٹ اپ چل رہے ہیں جرمانوں کے. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بھائی تم سے جرم ہوا ہے توبہ کس سے کرنی ہے؟ ناراض کو کس کو کیا تم نے؟ اللہ کو. اور اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے معافی مانگے گا یجد اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا. عیسائیوں میں پادری کے پاس جاؤ, اسلام میں نہیں, کس کے پاس آؤ؟ اللہ کے پاس. اب یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ نبی کی زندگی میں اگر کسی سے جرم ہوا تو اس کو چاہیے نبی کے پاس جائے. یہاں ایک فوراً ہو سکتا تھا اچھا یہ تو وہی عیسائیوں والا کہ پادری کے پاس جاؤ. اللہ نے فرمایا کیوں نبی کے پاس؟ نبی سے استغفار یا معافی مانگنے کے لیے نہیں, بلکہ نبی سے ریکویسٹ کرو کہ اے نبی میں نے تو اللہ سے دعا مانگ لی ہے, توبہ استغفار کی, توبہ کر لی ہے, آپ بھی میرے لیے اللہ سے دعا مانگیں. تو دعا منگوانے کے لیے تو کسی ولی کے پاس پیغمبر کے پاس جانا جائز ہے, مگر توبہ اس پیغمبر سے نہیں کی جائے گی. توبہ کس سے کی جائے گی؟ معافی ان پیغمبر سے نہیں بلکہ معافی اللہ سے مانگی جائے. کتنا کلیئر اسلام نے عقیدہ توحید کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے بعد بھی جس نے شرک کرنا ہے وہ کر رہا ہے, تو روک سکتے ہو آپ؟ ڈھیٹ پنے کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہو, ٹینشن مت لیا کرو. یہ جتنے باطل فرقے ہیں نا, جب آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں نا وہ ادھر پھینک رہا ہے, وہ دوسرا ادھر پھینک دی, تیسرے نے کھولا پہ ادھر لمبی چوڑی پھینک دی, تو آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. بالکل ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ڈھیٹ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے ڈھیٹ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. کسی ڈھیٹ کو اللہ نے سزا دی, کسی کو اللہ نے چھوڑ دیا, تو آخری فیصلہ اللہ خود کر لے گا. لہذا ٹینشنیں پہلی دنیا میں بہت ہیں, تو کیوں اور مزید ٹینشنیں لے رہے ہو؟ ہمارا کام ہے حق کو بیان کرنا اور حق پر قائم رہنا. جس نے آنا ہے آئے, نہیں آنا تو جو نہیں سدھرنا چاہتا میرے بھائی وہ نہیں سدھرے گا. آج کے مشرکین بھی ایسے ہی ہے نا, آپ سمجھا کے تھک جاؤ. بھائی نبی بشر ہیں, انسان ہیں, آپ نے شادیاں کی ہیں, آپ کے اولاد ہوئی ہے, سیدوں کو کا لیب ٹیسٹ کروا لو, گوشت پوش کے انسان نکلیں گے. تو جب یہ گوشت پوش کے ہیں تو ان کے نانا بھی تو انسان ہی تھے نا, سلام کی اولاد میں ہیں, تو آدم کو مٹی سے بنایا ہے, تو ان کی اولاد مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے کیسے ہو گئی؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے, کتنا بڑا جرم آ گیا اس قوم میں, پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہی کے سامنے جھکتے, کہتے یہ والا بھگوان جو ہے یہ کام کرے گا, یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا, یہ والا بھگوان یہ کام, حالانکہ خود ہی اس بھگوان کو مارکیٹ سے خریدنے. تو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے, اچھا ایک نئی شوشہ یہ بھی چھوڑ دیا ہے, ابھی وہ ساحل ادیم صاحب کا آیا ہے نا کلپ, اس میں ایک عالم صاحب بحث و تکرار, ٹی وی میں بھی مرغے لڑانے کا پروگرام ہوتا ہے ٹی ویوں میں, یعنی مرغوں کی طرح مذہبی اسکالر کو لڑا رہے ہوتے ہیں. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ وہ مشرک تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی. باپ سے چچا مراد نہیں ہے, مراد چچا ایک الگ ایک ہیں ہمارے جاننے والے, مراد چچا کہتے ہیں لوگ ان کو, لیکن یہاں چچا مراد بولو نہیں ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے, ایک نیا شوشہ بیچ میں لے آؤ. ٹھیک ہے باپ اب کا لفظ عربی میں مجازن چچا پہ اطلاق ہو سکتا ہے, لیکن مجاز کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے. بغیر دلیل کے ایک لفظ سے حقیقت کے بجائے مجاز مراد لینا یہ جائز نہیں ہے. اور ایک جگہ ہو تو بات ہے نا, ہر جگہ قرآن ان کو باپ کہہ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر, اللہ نام بھی بتا رہا ہے, ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا. تو اتنی جگہ اللہ باپ 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 مشرک باپ مشرک باپ. پھر حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کہا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا,
اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو اگر وہ چچا ہوتے تو پھر وہاں باپ کا لفظ تھوڑی استعمال ہوتا اور وہ رسوائی تھوڑی ہوتی. باپ سے ایک رشتہ ہوتا ہے. اللہ کہیں گے کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو جو ایک دل میں ایک تکلیف محسوس ہو رہی تھی, اس سے بچانے کے لیے حدیث میں ہے کہ ان کے والد کا چہرہ تبدیل کر دیا جائے گا. وہ چہرہ تبدیل کر دیا جائے گا. پھر قرآن کہتا ہے ابراہیم نے اپنے والد, قرآن کہتا ہے کہ کسی کے لیے بھی اپنے مشرک والدین کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے, نہ باپ کے لیے نہ ماں کے لیے. پھر ایک اشکال ہوتا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگی. اللہ اس اشکال کا جواب دیتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگوں گا, تو وہ دعا مانگی, لیکن جب اللہ نے پابندی لگا دی تو دعا مانگنا چھوڑ دی. اتنی وضاحت کے بعد بھی آپ کہو کہ باپ سے مراد چچا ہے, تو پھر تو قرآن کی کوئی آیت بھی, ہر آیت پر اعتماد اٹھ جائے گا. ہو سکتا ہے نماز سے مراد زکات ہو, زکات سے مراد حج ہو, حج سے مراد شادی ہو, شادی سے مراد طلاق ہو, اور طلاق سے مراد ولیمہ ہو. ایسے تو مبہم بھائی کچھ بھی کھینچتان کے لگا دو, سیدھے سیدھے جو آیت ہے وہی ہے نا. اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ انبیاء کا نسب پاک ہوتا ہے, انبیاء کے نسب میں کوئی خلل نہیں ہوتا. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا وَلِدتُّ مِن نِکَاحٍ لَا مِن سِفَاحٍ لَا مِن صِفَاحٍ, کہ آدم سے لے کے انبیاء کا تمام نسب پاک ہوتا ہے. تو اس پاک سے مراد توحید پرست نہیں ہے, اس پاک سے مراد ہے اس میں زنا نہیں ہوتا, حلال نسب ہوتا ہے انبیاء کا. انبیاء کے آباء و اجداد میں کافر تو ہو سکتے ہیں, زانی نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ انبیاء کے نسب کو محفوظ رکھتا ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, زانیہ نہیں تھی, دوسروں کو بدکاری کے راستے بتاتی تھی, خود زنا نہیں کرتی تھی, کیونکہ یہ نبی کے لیے بہت بڑا عیب ہے. بیوی کا کافر ہونا عیب نہیں ہے, زانیہ ہونا بہت بڑا عیب ہے. انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. دیکھو اسلام نے اجازت دی, یہودی یا عیسائی عورت سے آپ شادی کر سکتے ہو, اجازت دی ہے نا اسلام نے, قرآن میں ہے. اب آپ کی بیوی کرسچن ہے, آپ ذلت نہیں ہوگی آپ کو اس میں, یہ میری وائف ہے بھائی, یہ کرسچن ہے, میں اپنا مذہب ہے, اس کا اپنا مذہب, یہ چرچ جاتی ہے, میں کہاں جاتا ہوں مسجد. اس میں کوئی ذلت محسوس نہیں ہوگی انسان کو. ہاں لوگ ترغیب دیں گے بھائی اس کو بھی مسلمان کر لے وغیرہ وغیرہ, اس سے آگے نہیں. لیکن آپ کی بیوی مسلمان ہے, تہجد گزار ہے, آپ تعارف کروانے, تہجد گزار تو ہیں لیکن یہ کلبوں میں جاتی ہیں, اور ان کے وسیم سے بھی تعلقات ہیں, سلیم سے بھی ہیں, لیکن پرسنل معاملہ ہے ان کا ایکچولی. بھائی عیسائی تھی تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو چرچ جا رہی ہے, آپ کیا کہو گے؟ بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے, میں مذہب میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. دیٹس آل. بات کیا ہو جائے گی؟ ختم. معقول جواب دے دیا نا آپ نے, یار کسی کو گن پوائنٹ پہ تھوڑی میں مسلمان کر سکتا ہوں. اب اللہ نے مجھے اجازت دی ہے, عیسائی عورت سے نکاح کی تو عیسائی سے نکاح ہو گیا, وہ چرچ جا رہی ہے, اس کا مذہب ہے بھائی, اپنا مذہب زبردستی کسی پہ تھوپا نہیں جا سکتا, کوئی بےزتی نہیں ہوگی آپ کی. لیکن آپ سے کسی نے پوچھا آپ کی وائف, کہتے ہیں میری وائف لبرل ہے تو مسلم, لیکن کیا ہے لبرل, اور بڑی پکی مسلمان ہے, تہجد گزار ہے, تراویح بھی پوری 20 رکعتیں پڑھتی ہے, 8 والی نہیں مانتی, ٹھیک ہے نا, اتنی زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہے, اور پوری آپ نے رپورٹیں پیش کر دی, تہجد گزار ہے یہ ہے. تو بس آپ کہتے ہیں بس ایک تھوڑی سی چھوٹی سی اس میں خرابی ہے کہ وہ وسیم سے بھی اس کے تعلقات ہیں, غفار سے بھی, سلیم سے بھی, اور جمشید سے بھی, اور فل تعلقات ہیں. اگلا کہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے, تو اس کو روکتا نہیں. کہنے دیکھیں جب آپ کی وائف عیسائی ہو کے چرچ جاتی ہے آپ نہیں روک سکتے, تو میں اگر جمشید سے تعلقات تو میں کیسے روک سکتا ہوں اس کو؟ اگلا کہے گا شرم سے ڈوب کے مر جا, جتنی گالیاں اس کو آئیں گی نا پارسل کر دے گا آپ کو. یہ ذلت, آپ منہ دکھانے کے سوسائٹی میں قابل نہیں رہو گے. اگر ہوگی بھی نا آپ چھپا کے رکھو گے, بیگم مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے, کائنڈلی یہ پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ذلیل ہو جاؤں گا سوسائٹی میں, لوگ کہیں گے نا. تو اللہ انبیاء کو ایسی ذلتوں سے بچاتے ہیں کہ ان کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھے. تو نبی کی بیوی کافرہ ہوئی ہے ماضی میں, زانیہ نہیں ہوئی, آگے نسب خراب نہ ہو جائے, کیونکہ زانی عورت کے اولاد کا پتہ ہی نہیں ہوتا کس کا بچہ ہے. پیدا ادھر ہوا اور شکل سے لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی شباہت کس کی آ رہی ہے, سبکتگین صاحب کی شباہت آ رہی ہے, ایک مشکوک ہو جائے گا نا, لوگ کہیں گے تمہارا پتہ ہی نہیں کہ کس کی اولاد ہو تم. تو اس لیے یہ بات ہی غلط ہے کہ انبیاء کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں ہو سکتا, نہ بلکہ یہ تو اسلام کا حسن ہے
کہ اسلام نے کہا اگر نبی کے والد بھی توحید پر موت واقع نہیں ہوئی تو اللہ ان کو بھی نہیں بخشے گا. ایسا نہیں انبیاء کے لیے الگ سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہو قانون اور عام لوگوں کے لیے الگ قانون. اللہ نے اس معاملے میں سب انسانوں کو ایک جیسا, جو مجھے ماننے والے ان کے لیے جنت, جو انکار کرنے والے ان کے لیے کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. تو اس لیے ہر چیز جو ہے نا گھما, آج کل نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, تو ہمارا عقیدہ اس بارے میں بہت واضح ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جگہ جگہ قرآن تذکرہ کرتا ہے, اور اس میں قرآن میسج کیا دے رہا ہے کہ بھائی توحید اتنی حساس عقیدہ ہے اور شرک سے اللہ کو اتنی نفرت ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے باپ کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے. اگر ہم باپ سے چچا مراد لے لیں تو یہ جو قرآن میسج دینا چاہ رہا ہے نا, یہ میسج کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اتنا حساس معاملہ ہے, تبھی زیادہ تر جو توحید میں ڈھیلے ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, وہ یہ چیزیں زیادہ مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما ہذہ التماثیل, یہ کس قسم کی تصویریں ہیں. ما ہذہ جو ہے نا یہ توہین عام لفظ ہے, یہ کیا ہے ان تصویروں کے سامنے تم جھکے رہتے ہو بے جان. قالوا, جواب دلیل دیکھو کتنی مضبوط, یہیں سے ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا یہ کام ہم کیا کر رہے ہیں, غلط. جواب دیا وجدنا آباءنا, ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, لہا عابدین, ان کی عبادت کرتے ہوئے. یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی ہے, ابا دادا سے, کلچر سے, سوسائٹی سے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی تمہارے باپ دادا بھی سب کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تم نے ابا کو فالو کیا ہے نا, باپ دادا کو, تو باپ دادا سے بھی ہمارا یہ سوال ہے کہ تم نے کس دلیل کی بیس پہ اس کو فالو کیا ہے. تو جب ایسا ایک کانفیڈنٹلی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے جواب سنا نا, اتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ, جیسے میں نے کہا تھا نا جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے دوسری بیوی کو نہیں, بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ میں نے جواب دیا تھا نا, تو آگے سے جو رپلائی ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ آیا تھا. پھر ہم نے جب اس پہ آگے سے جواب دیا تو اب تک مارکیٹ سے جواب کیا چل رہا ہے, شارٹ چل رہا ہے. تو ایسا ہی یہاں بھی ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کانفیڈنٹلی کہا کہ تم بھی, تمہارے باپ دادا بھی کیا تھے, کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اچھا قوم یہ کانفیڈنٹ دیکھو, جو چیز سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہے نا, انسان کی نیچر ہے اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے, ایک دم حیران ہوتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جیسے یہ عدالتی خلا نا خوب دے دنادن چلا ہے, تو میں نے جب اس پہ بات کی تو لوگ کہنے لگے یار یہ کہ نئی چیز لائے مارکیٹ میں مفتی صاحب. تو یہاں بھی یہی. تو اب قوم نے کیا کہا, ابراہیم علیہ السلام کا کانفیڈنس دیکھ کے نا لوگ حیران ہو رہے تھے, یار یہ سارے غلط ہیں, ہم جو اتنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں پتھروں کے ساتھ, تو یہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے ابراہیم علیہ السلام. تو اس لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, اے ابراہیم آپ سیریس یہ بات کر رہے ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں. بعض دفعہ انسان مذاق کے موڈ میں ہوتا ہے, کہتا ہے بھائی یہ کیا بت وت رکھے ہوئے ہیں, پھر کہتے ہیں سوری اگر تکلیف ہوئی تو میں آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں. ان کا خیال تھا شاید وہ ایک دم پتہ نہیں یہ کیا انہوں نے بات کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, بل ربکم, میں بالکل سیریس ہوں, ربکم یہ تمہارے خدا نہیں ہے, تمہارا رب وہ ہے رب السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین, اور میں اس پر گواہ ہوں. گواہی اسی چیز پہ دی جاتی ہے جس کو آنکھوں سے دیکھا ہو, یعنی میں اتنا کانفیڈنٹلی یہ کہہ رہا ہوں گویا یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان بتوں نے کچھ نہیں بنایا, بنانے والا کون ہے, ایک اللہ ہے جس نے سب کچھ بنایا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے نا بہت سمجھایا ان کو, جب نہیں سمجھ میں آیا نا ان کے, تو بعض دفعہ بات دلیل سے سمجھ میں نہیں آتی, عمل کر کے دکھایا جاتا ہے جس سے بات سمجھ میں آ جاتی. جیسے ہم پھونکو والی سرکار کے خلاف کتنے عرصے سے بول رہے تھے, اور پھونکو والی سرکار نے دوبارہ میرے چینل پہ اسٹرائکیں دینا شروع کر دی ہیں, تب دے دنا دن. آپ دعا کریں اللہ ان کے شر سے ہمیں بچائے, بہت زیادہ لوگوں کو پیچھے لگا دیا ہے. تو پھونکو والی سرکار کے خلاف کتنا بیان کیا, لیکن اقرار الحسن نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو پریکٹیکلی بعض دفعہ کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے نا, اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. سرکار کی دو قسمیں, ایک وہ والی بھی ایک یہ والی بھی. ان سرکار کے بھی پریکٹیکلی لوگ جا جا کے دروازے کھٹکھٹا کے آ چکے ہیں, لیکن اس سرکار پہ بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو پریکٹیکلی جو کام کیا جاتا ہے
اس میں اور نعرے بازی میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ میں تمہیں سمجھا سمجھا کے تھک گیا, تمہاری میں نے تو اقرار حسن کو ابھی چھوڑو, ٹاپک چینج نہ ہو جائے, تو میں پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھاؤں گا. کیا کروں گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, تم جب جاؤ گے نا کسی دن سارے شہر کے باہر کسی کام سے, تو ان بتوں کی گت بناؤں گا میں. روزانہ زیتون کے تیل کی مالش ہوتی ہے نا, ان کے اوپر گریس لگا کے ان کو چمکا کے رکھا جاتا ہے, اور اس سے تمہارے دل میں ان کی عظمت ہے, اور میں ان کی گت بناؤں گا. پھر کیا ہوا جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, سب کو ٹنڈا اور لنجا کر دیا. کسی کے ہاتھ کاٹ دیے, کسی کی ناک کاٹ دی, کسی کی کان کاٹ دیا, مختلف چیزیں جو چیزیں ہو سکتی تھیں وہ کیا کر دی. بھگوان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی, چڈا ہی پہن لے بھائی تو تھوڑا سا تو یعنی اس کو خیال کرنا چاہیے نا. تو ابراہیم علیہ السلام جو ان کی کٹنگ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کٹنگ کر لی. پھر کیا ہوا؟ جب وہ لوگ واپس لوٹے تو جب گئے نا عبادت کے لیے, قالوا من فعل هذا بآلهتنا, کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے. دیکھو کیسے بیوقوف ہیں, خدا بھی کہہ رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو ہمارے اللہ کے, یعنی ان کا جو بنا خود ساختہ خدا اللہ, خود ساختہ اللہ ان کا, کس نے ہمارے خدا کے ساتھ یہ کیا ہے. وہ بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتن, کسی نے دیکھا تو تھا نہیں, ویڈیو کیمرے ہوتے نہیں تھے. لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے یذکرہم, جو ان کا برائی میں تذکرہ کرتا رہتا تھا, اکثر کہتا رہتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. یقال لہ ابراہیم, جس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس. اب دیکھو اس پہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کیا غلط کیا, کہہ رہے اس کو سب کے سامنے لاؤ, اس کے منہ سے اگلواؤ کہ اسی نے کیا ہے, تاکہ سب کو پتا چلے, ہم جب اس کو سزا دینا تو کوئی ہم پہ اعتراض نہ کرے. یہ تو سننا ہی نہیں چاہ رہے کہ یہ صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بڑا ہے نا سب سے, ہوا یہ تھا کہ جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کو کچھ نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے, اور وہ کلہاڑا اس کے گردن پہ لٹکا دیا اور کہا کہ اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ توریہ کہلاتا ہے یہ عمل. دیکھنے میں تو جھوٹ لگ رہا ہے لیکن یہ جھوٹ ہے نہیں, مطلب تمہیں بھی پتا ہے کہ اس نے نہیں کیا نا, ظاہر ہے تمہیں بھی پتا ہے اس نے نہیں کیا, تو ان کے منہ سے اگلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ نہیں کر سکتا. تو پھر آگے جب وہ منہ سے بولیں گے نہیں کر سکتا, تو پھر آگے بولیں گے جب یہ نہیں کر سکتا تو جو ان کو اپنے دوستوں کو نہیں بچا سکتا وہ تمہاری بگڑی کہاں بنا سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نیچرل طریقہ تبلیغ کا. اچھا بھائی, تو انہوں نے فرمایا فَعَلَهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ, اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو, یہ خود بتائیں گے, کیونکہ جس کو مارا جاتا ہے اس کا بیان معتبر ہوتا ہے. پولیس والے اس کو لاتے ہیں نا جیل میں, پوچھتے بتا یہ تھا جس نے موبائل چھینا تھا, یہ تھا چھینا تھا, اس نے چھینا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی جن کی گت بنی ہے ان سے پوچھو, وہ خود بولیں گے کہ یہ جو بڑا بیٹھا ہوا ہے نا گردن میں کلاڑا ہے یہ ہے, اس نے کیا ہے. فوراً ایک دم ان کے دل میں نہ فرجعوا الی انفسہم, قرآن کہتے ہیں اپنے دل میں سوچنے لگے انکم انتم الظالمون, یار تم تو بڑے ہی پاگل ہو, تم تو بڑے ظالم ہو, یہ کمبخت بول تو سکتے نہیں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے نا ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کی ہے, یار تم تو بڑے ظالم ہو جو منہ سے پھوٹ نہیں سکتا کہ اس نے نہیں, اس نے کیا ہے, یا ابراہیم معاذ اللہ غلط بول رہے ہیں. ان کو پتا تھا اس نے نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے, تو ان سے پوچھا تو بولنا تو ہے نہیں انہوں نے. تھوڑے دیر کے لیے نا ان کے دل میں خیال آیا کہ یار تم واقعی کیا ہو, بڑے ظالم ہو. لیکن جیسے جب میرا خلا پہ کلپ گیا ہے نا تو انجینئر کو خیال آیا کہ مفتی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تبھی ایک ہفتہ خاموشی کے بعد کہا ہے, دعویٰ یہ کیا ہے میں نے تو ایسا کہا ہی کچھ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہفتے تک انجینئر صاحب سکتے میں چلے گئے, یار میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی. ایک ہفتے کے بعد ایک دم خیال ہے اب کیا سے نکلوں بھائی اس مصیبت سے, کہ میں نے تو میرے پر تو وہ الزام لگایا جو میں نے کہا ہی نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں پھر اب بتا دو کہ صحیح کیا ہے, اب بتا دو. تو اب بھی نہیں بتا رہے. تو یہ ہوتا ہے,
یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر پینترا بدلا اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے، یہ کیسے بیان دیں گے. ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان سے یہی اگلوانا چاہ رہے تھے کہ تم اپنے منہ سے پھوٹو کہ یہ بول نہیں سکتے، تم اپنے منہ سے بولو کہ یہ بول نہیں سکتے. پھر جب انہوں نے کہا نا بول نہیں سکتے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان کی، ما لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اتنا تک نہیں کر سکتے کہ یہ قاتل ہے، یہ نہیں بول سکتے. ولا یضرکم، اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر. اف کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تف. افسوس ہے تمہارے اوپر اور تم جن کی عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اب جب دلیل کی دنیا میں ہار گئے تو دھمکیوں پہ آ جاتے ہیں. ایک ایک آیت جہلم والی سرکار پہ نا فٹ بیٹھتی ہے. جب دلیل کی دنیا میں ہارتے ہیں نا، پھر چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ. ابے تو موضوع خلا کا چل رہا ہے، موضوع رفع الیدین کا چل رہا ہے اور فوراً ٹرن لینا. تو تف ہے تمہارے اوپر. اب جب دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آئی، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہنے لگے اس کو جلاؤ. اب دیکھو جو باطل ہوتا ہے نا، ہر جملہ غلط بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ. تو یہاں بھی یہی ہوا، انہوں نے کہا حرقوه، کہنا یہ چاہ رہے تھے ان کو جلاؤ، آگے منہ سے نکل دیا وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کو بچاؤ. حالانکہ معبود کا کام ہوتا ہے عابدوں کو بچانا. تو کہنے لگے بھائی ابراہیم کو جلاؤ ورنہ ہمارے معبودوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، ان کو بچانے کے لیے اس کو جلا دو. یعنی یہ سارا ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس لیے کہ ان کے منہ سے یہ سارے الفاظ خود نکلیں. ہو سکتا ہے بعد میں پچھتا رہے ہو کہ ہم نے بولا کیا ہے، ہم نے بول کیا دیا ہے. قالوا حرقوه، جلا دو ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے. مطلب مناظروں میں ٹائم ضائع مت کرو، ان سے جیت نہیں سکتے ہم. یہ تو انہوں نے سب کچھ وہ کر کے دکھا دیا. لیکن ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو، یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کو حکم تھا کہ آپ نے پراپر تبلیغ کرنی ہے اس طریقے سے. عام آدمی کو حکم ہے کہ جتنی چادر ہے نا اتنے پاؤں پھیلائے، اپنی اوقات سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرے. کیونکہ بعض لوگ نا وہ حضرت ابراہیم بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ جا کے بے موقع تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. تو انبیاء کو پر تو فرض، جب ایک چیز اللہ نے آرڈر دے دیا ان کو، تو پھر ان کو تو اپنی جان کا خوف جائز ہی نہیں ہے. پھر اللہ ان کو شہید کرے یا بچائے یہ اللہ کی مرضی. عام آدمی کے لیے حکم یہ ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے. اگر استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں بس نیت کرے کہ میں تبدیل کروں گا. تو عام آدمی کے لیے کیا حکم ہے یہ؟ تو کیونکہ اس طرح کی آیات سن کے نا لوگ پھر فنٹر بنتے ہیں کہ ہم بھی پھر آگ میں جلیں گے تو اللہ بچا لے گا ہمیں. اللہ نے کوئی نہیں کہا کہ جو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے، ہر ایک کے بچانے کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر. یہ معجزہ بھی اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی کم بخت ایمان نہیں لائے. اب اس قوم کے ساتھ کیا ہوا اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ عذاب نہیں آتا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں. آپ کیوں؟ جس جگہ کفر کا ماحول ہو اور آپ کے لیے اپنے دین پہ قائم رہنا مشکل ہو تو شریعت آپ کو وہ علاقہ چھوڑنے کا حکم دیتی ہے. تبھی ہم کہتے ہیں یورپ، امریکہ اور غیر مسلم ریاستوں میں جن لوگوں کو اپنے یا اپنی اولادوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے ان کے لیے وہاں اسٹے کرنا جائز نہیں. اب یورپ میں بہت سی مسلمان فیملیاں یہاں موو کر رہی ہیں. اب تک تو وہ رہ رہے تھے، کہہ رہے ہم اپنے بچوں کے دین محفوظ تھا، لیکن جب سے اسکولوں میں ہومو سیکسولیٹی باقاعدہ پڑھانا شروع کی ہے، اور صرف پڑھا نہیں رہے ہیں بلکہ بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو وسیم پسند ہے یا
غفار پسند ہے. باقاعدہ ٹیچر پوچھ رہے ہیں بچوں کا تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہ جو بہت سی فیملی میں جانتا ہوں انہوں نے کہا بھائی وہ باقاعدہ نا بچوں کو ایسی باتیں جو بچوں کے تو ذہن صاف ہوتے ہیں ان میں ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں چیزیں اور پھر ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو بہت سی فیملیاں وہاں سے موو کر گئی ہیں. لیکن بہرحال ہم نہیں کہہ رہے آپ موو کریں, لیکن ہم ایک اصول بیان کر رہے ہیں. جس جگہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا اس جگہ سے موو کرنا آپ پر واجب ہے. اور فوراً معاش کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے. تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا کہ جو اللہ کی خاطر کسی علاقے کو چھوڑے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, قرآن کے الفاظ ہیں, زمین میں بہت بڑی وسعت پائے گا اور زمین کا سینہ وہ کشادہ پائے گا. کیونکہ اللہ کی زمین چھوٹی نہیں. اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے دین کی خاطر ہجرت کی ہے نا انہیں اللہ نے بہت نوازا ہے, بہت ایسے بہت سے دوست میں جانتا ہوں. ہمارے ایک دوست آسٹریلیا میں پولیس آفیسر تھے, وہاں ان کو زنا کا خطرہ تھا, بڑے ہینڈسم اسمارٹ سے تھے, لڑکیاں خود زنا کی دعوت دیتی تھی گوری. وہ بڑے ٹینشن میں آ گئے, انہوں نے کہا یار مجھے تو خطرہ ہے, میں تو بچے وہ زنا سے کہتے ہیں لیکن مجھے پھر بار بار وسوسے آتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا اس ملک کو چھوڑو, سعودی عرب چلو. چھوڑ دیا انہوں نے ملک, کہنے کوئی روزگار نہیں تھا, پولیس آفیسر آسٹریلیا میں کم جاب تھوڑی ہے, ٹھیک ٹھاک تنخواہ تھی. کہتے جب میں آ رہا تو مجھے مسجد کے امام نے کہا, میں پاکستان آ رہے تھے وہ, مسجد کے امام نے کہا کہ تم جنت چھوڑ کے جہنم میں جا رہے ہو. کہتے ہیں میں نے کہا میں دنیا کی جنت چھوڑ کے دنیا کی جہنم میں جا رہا ہوں لیکن آخرت کی جہنم چھوڑ کے آخرت کی جنت میں جا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کم از کم یہاں میرا دین محفوظ ہے, ایسا زنا کا خطرہ نہیں ہے. وہ یہاں تو زنا کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ تو حیا ہے نا, وہاں تو روڈوں پہ لوگ زنا کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے جاؤں گا, جو بیٹھے ہوئے ہیں پتہ چلا وہ سارے آسٹریلیا پہنچے ہوئے ہیں, زیادہ کھل کے میں بات نہیں کروں گا نا. ہم حضرت مفتی تقی صاحب جب یورپ کا سفر کر کے انہوں نے وہاں کے بے حیائی کے حالات لکھے, برائی میں کہ یہ کتنے بے حیائی ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے وہ ہمیں فرمایا کہ حضرت نے مفتی تقی صاحب نے لکھا تو اچھی نیت سے لیکن یہ ایسی ٹھرکی قوم ہے نا, جب یہ واقعات سنے گی بولے کہ ٹکٹ کٹا یورپ بھاگ. تو اس لیے برائی کو بہت زیادہ ڈیپ میں جا کے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو جہنم میں بھائی, تو اللہ میاں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اب یہ علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں. اور اس کے پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا کیسا ہے, قوم سے بغاوت کی, چھوڑ دیا اس قوم کو. اللہ نے آپ کو 2 نیک بیویاں دی, حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. اسی کلچر میں شادی کرتے پتہ نہیں کیسی بیوی ملتی, دونوں نیک مسلمان, قربانی والی, اتنی قربانی والی اللہ نے بیوی دی کہ مکہ کی بیابان زمین میں چھوڑ کر آ رہے ہیں اور اللہ کا حکم سمجھ کے, اور بیوی احتجاج نہیں کر رہی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, زوجہ نے پوچھا اب ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو, اللہ کا حکم ہے. فرمایا ہاں. بس یہ لفظ سنا, حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایسی حوصلے والی بیوی کہاں ملتی ہے بھائی کسی کو. فوراً خواتین کہتی ہیں ایسا میاں بھی تو مارکیٹ سے شارٹ ہے. جواب سب کے پاس ہر وقت اپڈیٹ الحمدللہ پاس صحیح ہے بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو پھر اللہ نے بیٹے کتنے نیک اور پیارے دیے, اسحاق اور اسماعیل. خاندان چھوڑا, نیا خاندان دی. تبھی جو لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں نا خاندان نکال دے گا باہر, تو میں ان سے کہتا ہوں خاندان بنتا ہی بیوی اور بچوں سے ہے. آپ کا خاندان آپ کو نکال دے کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کی جب 4 ہوں گی اولاد ہوگی تو آپ کا خود اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ جس خاندان نے آپ کو نکالا تھا نا وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا, پھر آپ اس کو نکالو. جب میں نے دوسری کی نا میرے خاندان میں بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا. آج سب سے زیادہ میرے خاندان میں میرے خاندان کے افراد ہیں, باقی سب چھوٹے چھوٹے سے رہ گئے ہیں. تو قربانی دینا سیکھو, اسلام سب سے پہلے. اور یہ تعدد زوجات بھی اسلام کا حکم ہے. خواتین بیوہ طلاق یافتہ ان کو زنا سے بچانے کا واحد حل ہے, اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی. اس لیے کسی کی مت سنو. ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی نہیں سنی. تو چھوڑنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک علاقہ چھوڑ دو, وہ چھوڑ نہیں سکتے ہم, کہاں جائیں گے بھائی. ایک ہے کلچر کو چھوڑ دو, تو کلچر چھوڑنا بھی خاندان چھوڑنا کہلاتا ہے. جو عورتیں جن کے یہاں بے پردگی ہے, عورت کلچر چھوڑے پردہ کرنا شروع کر دے. جن کے یہاں داڑھی کٹانے کا رواج ہے, کلچر چھوڑو داڑھی رکھنا شروع کر دو. جن کے یہاں فحش فلمیں دیکھنے کا رواج ہے, کھلے عام چل رہی ہیں, کلچر چھوڑو. آپ بولو بھائی ہم بے حیائی کو
پروموٹ نہیں کریں گے. میں اپنی اولادوں کو نہیں دیکھنے دوں گا یہ ڈرامے فلمیں. تو جب آپ قربانی دو, اپنے بیوی بچوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے خاندان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چھوڑو گے تو پھر اللہ نوازے گا. ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا, اللہ نے ابراہیم کو ایسے پیارے بیٹے دیے بڑھاپے میں, وہ بھی ایک اسحاق اور ایک اسماعیل, اور کہہ دیا کہ یہ اکیلا اسحاق یہ ہے تو ایک, آگے اس کی نسل میں سینکڑوں پیغمبر پیدا ہوں گے. انہی کی نسل میں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, حضرت مریم. کتنے بڑے بڑے لوگ کس کی اولاد میں پیدا ہو رہے ہیں؟ ابراہیم. کیا کتنا فخر ہوگا. پھر سب سے بڑا انعام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی کس کی نسل میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں. تو یہ سب قربانیوں کا صلہ ہے بھائی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور یاد رکھو, میں انڈیا والوں سے کہتا ہوں جو ہندو ہیں خاص طور پر, کہ تمہارا کلچر ہے بت پرستی, تم اگر اس کلچر میں توحید والے مذہب کو لوگے, اللہ کی نظر میں تمہاری قدر عام مسلمانوں سے زیادہ ہوں گی. میں اگر توحید پرست ہوں کوئی کمال نہیں ہے, کیونکہ میرا باپ توحید پرست, میری ماں توحید پرست. ہم تو پیدا توحید پرستوں کے کلچر میں ہوئے ہیں. ہماری کیا قربانی ہے؟ ہم تو بت کی عبادت کریں گے تو خاندان نکال دے گا ہمیں, اللہ بچائے ہمیں. قربانی ان ہندوؤں کی ہے, ان لڑکیوں کی ہے. پہلے بہت فون آتے تھے, اب تو میں نے فون سننا چھوڑ دیا. کتنی ہندو لڑکیاں 18, 20, 25 سال کی, جنہوں نے کہتی ہیں صبح و شام ہمارے گھر میں بتوں کی عبادت ہوتی ہے, لیکن ہم نے بت پرستی چھوڑ دی ہے. چھپ کے روزے رکھ رہی ہیں, چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہیں. میں کہتا ہوں ایک تو عورت میں ویسے ہی کمزور ہوتی ہے, اتنا کانفیڈنس ایک ہندو لڑکی میں, کم عمر لڑکی میں, وہ توحید کی دعوت پر اس نے لبیک کہہ دیا, اس کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. تو ایسے جو بھی غیر مسلم اسلام لاتے ہیں نا, توحید کو اختیار کرتے ہیں, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جیسے نوازا, ہم نہیں کہہ رہے کہ اللہ آپ کو پیغمبر بنا دے گا, لیکن ابراہیم کو کیوں اللہ نے نوازا؟ شرک کے ماحول میں انہوں نے توحید کو پکڑا ہے. تو شرک کے ماحول میں بت پرستی کا ماحول ہو اور آپ توحید والے دین کو اختیار کرو, تو بھائی دنیا تو قتل کی دھمکیاں دے گی, لیکن اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت بلند ہو جائے گا. بہت سارے ہندو ہیں جو مسلمان ہوئے, لیکن ان کو کہتے ہیں ہمیں جس دن پتہ چل گیا نا ہمارے خاندان کو, وہ قتل کر دیں گے ہمیں. پھر بھی وہ کس پر قائم ہے؟ توحید پر قائم ہے. تو جلدی سے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو نوازا. ابراہیم کو اس طرح بھی نوازا, ان کے بھانجے کو بھی اللہ نے نبوت عطا کر دی, لوط علیہ السلام کو. اور اللہ نے ایسی قوم کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا جو لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. وہ قوم, یہ پہلی قوم تھی دنیا میں جنہوں نے لڑکوں سے بدفعلی کی. اس سے پہلے دنیا یہ جرم نہیں جانتی تھی. کیوں؟ یہ نیچرل ہے نہیں, یہ نیچرل نہیں. ایک آدمی کو بیماری لگی, اس نے دوسرے کو, اس نے تیسرے کو, اس نے چوتھے کو, پوری قوم مبتلا ہو گئی. تو پھر آگے اس کا تذکرہ, پھر ہم جلدی سے آگے چلتے ہیں. لوط علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا اس عمل سے. آگے جو جتنے انبیاء کے مختصر واقعات ہیں نا, ان میں جو پیغام قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت. وہ کیا ہے؟ دعا کی فضیلت. تبھی قرآن کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ, نوح نے بھی ہمیں پکارا. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے, اور دھمکیوں پہ دھمکیاں. تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے گا. یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں. ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی, بک گئے ائمہ حرم. میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے. سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے, میں آپ کو بتاؤں. اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں. جو لمبا پھینکتے رہو نا, بس پھینکتے رہو. میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا تبصرہ ہی نہیں کرو. جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے. میں پہلا دن تراویح کا تھا, اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے
وہ جو تراوی میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں، پہلے دن ہی دعا مانگی. میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مت کرو. بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، کلیم اللہ کو. پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی، راتوں کو اٹھ کے. بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی، لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں. بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے. ومن بعد ما جئتنا، تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے، لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے ہو، اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ. دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی. یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو. آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا، رزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا، آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے ہیں دعا کب مانگو، مانگ رہے ہیں پہلے سے. اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے. زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے، وہ نہیں چھین رہا، اس میں کوئی حکمت ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح، اس کا کام ہے زمین چھیننا، ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو، کیونکہ مالک وہ ہے، جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے. آج فرعون کو بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے. حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا. حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے. تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ نہیں چھین رہا، کوئی حکمت ہے، ہمیں آزما رہا ہے. وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا. تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا؟ آخری دم تک، جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں. مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. پھر جب پانی میں راستے بنے، بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے، اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو، میں ہوں. جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ بیت فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے. فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا، وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. راستے بن گئے، اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے؟ فرعون. چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے. جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے، اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں، اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟ فرعون. ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا جہاں پہ. اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو راستے بنا دوں گا. اب تک یہ وحی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا، جو ظاہر اس آیت سے جو پتہ چل رہا ہے. تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے. این وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا، اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے، اس وقت اللہ نے سمندر کے 2 پارٹوں کو ملا کے بتا دیا
ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے. تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو، مدد بھی کرو، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں مت چھوڑو. کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی. بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے، اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے. ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ، جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں. ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے، کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا. اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے. تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے، وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا. آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں؟ وہ دعا سے بہت غافل ہیں، اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے. مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا، نمازوں میں لگا دیا. اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے. یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا، کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے ہو، وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک دعائی تو رہ گئی ہے. دعاؤں سے کبھی غافل. میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے، اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے. لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں لوگ؟ غافل ہیں. تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا ہے نا، یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، پھر قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا، فاستجبنا لہ، ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد. کتنے سالوں کے بعد، لیکن کیا نا اللہ نے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے، قبول بڑھاپے میں کیا. اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے، ادھر مانگی ٹھک کر کے، وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، یہ ذہن میں جو لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چھپ کے پوری فلم دیکھی ہے. نہیں دیکھی، اللہ کی قسم نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے، وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے ہیں، وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ. تو اگر ایسے قبول ہوتی نا، سموسا مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسا رکھ کے چلا گیا، تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے. بیٹروا ختم ہو گیا، کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا. اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے، ٹھک کر کے ہو گئی، تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب تو ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے. پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو بس. تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے. تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے، وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے، ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے، دعا میں ان کا دل نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا ہے. وہ نماز پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، دعا نہیں مانگے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی. نوح علیہ السلام کمزور تھے، ہم نے ان کی مدد کی. آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا. پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماریاں ہیں اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے. نا میرے بھائی، مالی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. اللہ آزماتا ہے کسی کو دے کے اور کسی سے لے کے. تو ایوب علیہ السلام کی زندگی بیماریوں میں اتنے پریشان ہو گئے، اللہ سے دعا مانگی، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنے پریشان ہوئے تھے نا ایوب علیہ السلام کہ انسان بیماری میں تھوڑا چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت خدمت کی حضرت ایوب کی.
ایسا نہیں ہوا کہ ایوب علیہ السلام جب کئی سال بیمار رہے تو ان کی بیگم کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی، ایسا نہیں ہوا ہے. اور لیتی بھی نا تو اس زمانے میں ملتا نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تنسیخ نکاح آج بہت آسان کر دیا ہے. تو وفا کی ان کی بیوی نے بہت خدمت کی. آج نہ شوہر بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے، جب تک اٹریکٹیو ہے بیگم سے محبت، جہاں کوئی بیچاری کو کچھ مسئلہ ہو گیا جان چھڑانے کی کوشش. اور عورت بھی یہی کرتی ہے، جب تک کماؤ پوت کھلا رہا ہے میرا میاں ہے، جہاں بیچارے پر غربت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، ٹھک کر کے کھلا. ابھی ایک صحافی کا، ایک وکیل کا کلپ آیا ہے، اس نے کہا اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا، طلاقیں، ان میں 70% طلاقوں میں پہل عورتیں کر رہی ہیں. یہ جو بعض اسکالر کہتے ہیں نا مرد جلد بازی میں طلاقیں دیتے ہیں، کم ہے ریشو، عورتوں کا جلد بازی میں خلا لینے کا ریشو زیادہ ہے. سرکار نے یہ بھی الزام لگایا تھا نا کہ مرد دھڑ 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 جب چاہیں طلاقیں دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہوتا سارے رنڈوے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ. طلاقیں بہت ہو رہی ہیں لیکن برداشت کرنے والے مردوں کا ریشو طلاقیں دینے والے مردوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریشو ہے. اتنے مرد میں اللہ نے برداشت زیادہ رکھی ہے. خواتین کو خلا کا جو یک طرفہ خلا کا اختیار دے دیا نا، اس کے نتیجہ میں نہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، ایک وکیل کہہ رہا ہے. وکیل کہہ رہا ہے، لبرل وکیل ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی جو رجسٹرڈ طلاقیں ہیں ان میں 70% کس کی طرف سے ہیں؟ خواتین. کیونکہ برداشت ختم، ذرا سا مسئلہ ہوا ٹھک کر کے عدالت سے خلا لیا، پتلی گلی سے نکلی تو خاندانی نظام گیا تیل لینے، برباد ہو گیا. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس بیماری میں ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی. تھوڑی سی خدمت میں اونچ نیچ ہو گئی، ظاہر انسان بیمار ہوتا ہے غصہ جلدی آتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا نا تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اس سے اور قسم اٹھا لی میں ٹھیک ہوا نا، کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. بعد میں حضرت ایوب کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو بڑی وفادار بیوی ہے، لیکن قسم بھی اٹھا چکا ہوں. اب قسم بھی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے نا، تو اب قسم بھی اٹھا لی ہے، قسم توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور بیوی کو کوڑے مارنا بھی اچھا بیوی اتنی اچھی بیوی ہے بھائی. تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلا بتایا، خذ بیدک ضغثا. دیکھو اللہ کی نظر میں ان کی بیوی کا کتنا بڑا مقام تھا. یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے، اللہ حضرت ایوب کو بتا دیتا ان کا پرسنل معاملہ ہے. کیا ہیلا بتایا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، ایک ہی دفعہ میں لگا دو، بس قسم کیا ہو جائے گی. اور بیوی کو بتا دیں گے بھائی بیگم میں مارنا نہیں چاہتا لیکن ایک قسم ہے اس کے کفارے سے بچنے کے لیے. تو جب پہلے سے بتا کے یہ سب کچھ کیا جائے تو بیگم کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ نے کہا کہ ایک 100 سیخیں لو اور لگا کے ایک ہی دفعہ یوں کر کے لگا دو، 100 لگ گئے نا، بس ختم، بس کافی ہے اتنا. تو یہ تو پرسنل معاملہ تھا نا حضرت ایوب کا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو وفادار بیوی اتنی پسند ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ہیلا بھی بتا رہے ہیں اور اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پروٹوکول ایوب علیہ السلام کی بیوی کو میں نے دیا ہے. اور یہ طریقہ بھی بعض دفعہ مفتی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں نا، مفتی جو غلط مفتی بھی ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، ابے تو ایسا کر، حلالوں کے ہیلے جیسے بتا رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہیلے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ہیلے، غریب کو دے 1 کروڑ روپے، اس نے لیا مالک بن گیا، اس کے ہدیہ لے لے، جلیبیاں کھا بیٹھ گئے. بھائی ہو گیا نا، بھائی آپ نے اس کو مالک بنایا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب اس کی مرضی، جس کو چاہے دے، وہ اپنی خوشی سے اگر آپ کو دے دے تو ہو گیا نا. کل ایک بندہ آیا کہہ رہے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں ہم لوگ، طلبہ کو مالک بنا کے پھر ہم مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں لگا سکتے. کہہ رہے نہیں، جب طلبہ کو مالک بنا دیا زکوٰۃ تو ادا ہو گئی. میں نے کہا تو تجھے کوئی اتنی بڑی رقم دے اور مالک بنا کے اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس. بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں؟ وہ بچہ کو پتا ہے میں ایویں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اس کو ہیلا کہتے ہیں نا، یہ ناجائز ہیلا ہے. بچے کو پتا ہے، ورنہ 1,00,000 روپے کسی بچے کو دو، وہ کہے گا میں پاگل ہوں میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں، میرے BCO مثلا میرا ابا غریب میری اماں غریب. تو یہ ناجائز ہیلا ہے. تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ. کس کو؟ پیغمبر کو. کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے. تو جو بھی وفادار ہوگا، میاں ہو یا بیوی، اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے. مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں ہے. کہ جب
حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں، حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے. جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا جج، اچھا جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل، پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا. ہاں بجلی میں بتاتا ہوں وہ مسئلے بھی ابھی صبر کریں. اچھا میرے بھائی جلدی سے میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار، یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو. مچھلی، اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا. یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے. حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر، اور مچھلی نے کھا لیا. یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی، حقیقت میں سزا نہیں تھی. ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے یہ محبت کی چٹکی ہے. چٹکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لی جاتی ہے، ایک محبت میں چٹکی لی جاتی ہے. چیخیں دونوں میں سیم نکلتی ہیں. کیا خیال ہے؟ چیخیں دونوں میں کیا ہوتی ہیں؟ سیم، لیکن جذبات دونوں میں بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اللہ بعض دفعہ پیغمبروں کو سزا بھی دیتے ہیں، تو وہ دیکھنے میں سزا ہوتی ہے، حقیقت میں وہ سزا نہیں ہوتی. اب دیکھو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کا شاید قرآن میں تذکرہ ہی نہ ہوتا، اور آپ کا نام اللہ مچھلی والا رکھتے ہی نہیں، مچھلی والا ہی نام نہ رکھتے. یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے نا مٹی میں، حضرت فاطمہ سے کچھ ناراضی ہوئی تو آپ چلے گئے، تو کچھ جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے بعض دفعہ، تو کہیں لیٹ گئے جا کے. تو نبی جب گئے نا تو پورے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا، مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا ابو تراب، مٹی والا. اب یہ لفظ بظاہر توہین ہے، لیکن حضرت علی کو اندازہ ہو گیا، یقین تھا کہ یہ توہین کی نیت سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محبت کی. تو حضرت علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب بنا لی، مٹی والا. تو بعض لفظ بذات خود تعظیم کے نہیں ہوتے، لیکن جب کسی بڑے کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ تعظیم والے لفظ بن جاتے ہیں. اچھا وقت ہمارا بہت ہو گیا ہے، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یونس علیہ السلام کا آگے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ سب مشکلات میں تھے اور کس کو پکارا انہوں نے؟ اللہ. ان میں کوئی کسی عامل کے پاس نہیں گیا، پھونکوں والی سرکار کے پاس نہیں گیا، کوئی کسی مزار پہ بولو نہیں گیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے. نوح علیہ السلام نے نہیں کہا 950 سال سے مانگ رہا ہوں دعا تو قبول ہوتی نہیں. اب چھوڑو یہ ایسے ہی باتیں. تو یہ سب کا یہی مشترک پیغام تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کل چلیں گے. 2 مسئلے میں نے کہا تھا میں بیان کروں گا، اب بہت ٹائم زیادہ ہو گیا، کل بتائیں گے وہ. میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. دیکھو تراویح میں شروع میں لوگوں میں بہت جوش ہوتا ہے، آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ. تو ہر چیز کی نا موٹیویشن چاہیے. موٹیویشن ختم ہو جائے تو پھر انسان ڈھیلا ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اہتمام سے رمضان کے روزے کا حکم دیا، ٹھیک ہے فرض نہیں قرار دیا، لیکن اتنے ہی اہتمام سے قیام رمضان کا بھی حکم دیا ہے. قام رمضان، صام رمضان، قام رمضان، صام رمضان. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اس کے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو رمضان کی خاصیت روزہ ہے، اسی طرح رمضان کی خاصیت قیام رمضان بھی ہے. اور قیام رمضان جب رمضان کی خاصیت ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو 8 رکعتوں والی حدیث ہے نا بخاری کی، یہ قیام رمضان سے متعلق نہیں ہے، یہ تہجد سے متعلق ہے جو پورے سال ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات 8 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں پھر یہ رمضان میں تم نے کون سا تیر مار لیا؟ یہ تو 8 ویسے بھی ہوتی ہیں، یہ تو ویسے بھی 8 ہوتی ہیں نا، پھر قام رمضان کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کہہ سکتے ہو یہ ہم جب رمضان میں 8 پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے، غیر رمضان میں پڑھتے ہیں تو ثواب کم ملتا ہے. بھئی یہ تو ہر نیکی میں، جب آپ رمضان میں صدقہ دیتے ہو تو ثواب زیادہ ملتا ہے.
غیر رمضان میں ثواب کم ملتا ہے. تو کیا صدقہ رمضان کہا جائے گا اس کو؟ نہیں آئی بات. کبھی نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن تصدق رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہیں فرمایا نبی نے؟ تو ثواب تو میرے بھائی صدقے کا بھی زیادہ ملے گا. تو لیکن قیام کا ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ وہ قیام نہیں ہے جو عام دنوں میں ہوتا ہے, یہ وہ قیام ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے, جس کے میں رکوع بھی زیادہ اور جس میں سجدے بھی زیادہ. اگر آپ 8 رکعت پڑھتے ہو تو 8 رکعت میں 16 سجدے ہوتے ہیں اور 8 رکوع ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ تو عام دنوں میں کتنے سجدے ہوتے ہیں تہجد میں؟ 16 سجدے ہوتے ہیں, رکوع بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 8. تو رمضان کی کیا خاصیت ہو گئی؟ رمضان میں کون سا اسپیشل آپ نے قام رمضان کر لیا؟ اور ہم بخاری کی حدیث جب دیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن پڑھائی اور آپ نے اول وقت میں پڑھائی ہے, رات کے آخری حصے میں نہیں پڑھائی ہے. چلائی ہے آخری حصے تک, پڑھائی شروع میں ہے سونے سے پہلے. اور آپ نے کیا فرمایا 3 دن پڑھانے کے بعد؟ فرمایا اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کہیں یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے. تو کیا تہجد کی فرضیت کا چانس تھا؟ بولو نا. تہجد تو پہلے بھی 8 تھی, بعد میں بھی 8 ہے, نہ وہ پہلے فرض تھی نہ وہ بعد میں, اور وہ چھوڑی نہیں, وہ تو ہمیشہ پڑھی ہے. یہ نماز چھوڑی ہے, نبی نے فرمایا میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں خشیۃ ان تفرض علیکم, کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے. تو تہجد کی فرضیت کا نہ پہلے چانس تھا نہ بعد میں چانس تھا. یہ وہ نماز ہے جو سونے سے پہلے پڑھی جا رہی ہے, تہجد سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی قیام رمضان کوئی الگ نماز ہے, یہ وہ نہیں ہے جو 8 رکعتوں والی تہجد ہے, ورنہ رمضان کی کوئی خاصیت نہیں بچے گی. تو یہ 8 رکعتیں اگر, کیونکہ وہ بار بار جو 8 کرتے ہیں نا, وہ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ اس کو تہجد مانتے ہیں تراویح کو. سارا مسئلہ یہاں سے کھڑا ہوتا ہے, جبکہ تراویح تہجد نہیں ہے. کیونکہ تراویح کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے نبی نے چھوڑی ہے اس خوف سے کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے, جبکہ تہجد نہ پہلے چھوڑی نہ بعد میں چھوڑی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے جماعت چھوڑی تاکہ جماعت فرض نہ ہو جائے, تو جماعت فرض نہیں ہوئے. اس کا جواب یہ کہ اگر جماعت کی فرضیت کا خوف ہوتا نا تو نبی یہ نہیں فرماتے کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے. نبی فرماتے میں جماعت چھوڑ رہا ہوں تاکہ جماعت تم پہ فرض نہ ہو جائے. نبی نے نماز ہی چھوڑی ہے تاکہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے, اس لیے یہ نماز تہجد سے الگ ہے. اور ایک اور اہم بات کہ اہل حدیث حضرات 8 رکعت جو تراویح پڑھتے ہیں, رمضان میں تہجد گئی ان کی. یہ تو رمضان میں آپ عام دنوں سے بھی پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ جب آپ نے اسی کو تہجد مان لیا اور وطر بھی پڑھ لیے, اور حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا, آخری نماز وطر کو بناؤ. وطر تہجد کیا اینڈ میں ہوگا, تو اب تو آپ کی تہجد ختم. تو یہ تو عام دنوں سے بھی آپ پیچھے ہٹ گئے, یعنی عام دنوں میں کم از کم افضل وقت میں نماز تو پڑھ رہے تھے نا, اب تو افضل وقت والی نماز سے بھی آپ گئے. یعنی عام دنوں میں کوئی عشاء کے بعد تہجد پڑھ لے تو کم ثواب ملے گا نا, اور آخری وقت میں پڑھے گا تو زیادہ. تو رمضان میں ثواب کا کام تو اور زیادہ کرنا چاہیے. تو آپ عام دنوں میں آخری وقت میں پڑھ رہے تھے, رمضان میں آپ اول وقت میں لے آئے, تو یہ تو رمضان کا آپ نے اور الٹا کام شروع کر دیا. رمضان کی تو ویلیو کو آپ نے بڑھانے کے بجائے کم کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے جب تراویح میں لوگوں کو دیکھا نا, تو حضرت عمر نے کیا فرمایا, والتی تنامون عنها افضل مما تقومون او کما قال, فرمایا کہ تم لوگ جس نماز سے غافل ہو وہ نماز اس سے افضل ہے جو تم پڑھ رہے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے یہ الگ نماز اور وہ الگ, یعنی تہجد سے غافل ہو. کیونکہ صحابہ جب تراویح پڑھتے تھے نا تو اتنی دیر میں ختم ہوتی کہ پھر تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے تھے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ وہ جو تہجد والی نماز ہے وہ اس سے ثواب میں افضل ہے. بعض چیزیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں لیکن ثواب ان کا اس سے کم ہوتا ہے. ابھی ایک الگ بحث ہے کہ اس کو کم ثواب والا کیوں کا, اس کو زیادہ, لیکن اس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں الگ الگ نماز ہیں. سرکار نے پتہ کیا ترجمہ کیا اس کا, سرکار کے تو ترجمے ہی اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں. سرکار نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس سے حضرت عمر کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے. ارے بھائی حضرت عمر کی اس حدیث سے ہی نہیں پتہ چلتا.
اگر حضرت عمر یہ فرماتے نا آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، تو حضرت عمر فرماتے جو نماز تم اس وقت پڑھ رہے ہو نا یہ آخری وقت میں پڑھو، یہ زیادہ ثواب ملے گا، تم غلط ٹائم پہ پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. سرکار کے پاس ترجمے ٹھیک نہیں ہیں. تو واللتی یہ صفت ہے، موصوف محذوف ہے. والصلاۃ التی تنامون عنہا، وہ نماز جس سے تم غافل ہو، سو رہے ہو، نہیں پڑھ رہے اس کو. افضل من الصلاۃ التی تقومون، افضل من الصلاۃ التی تقومون، وہ اس نماز سے زیادہ افضل ہے جو جس میں تم قیام کر رہے ہو. اور اس کا مقصد، حضرت عمر کا مقصد تراویح کی نفی نہیں ہے. نفی کیسے کریں گے، خود تو جماعت شروع کروائی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو پڑھ رہے ہو، وہ والی بھی پڑھا کرو. آپ نے ترجمہ ایسا واٹ لگا دی ترجمے کی کہ وہ والی بھی ختم اور یہ والی بھی ختم کر دی آپ نے، نہ اس کے رہے نہ اس کے رہے. تو میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اس مفتی کے پاس زیادہ علم ہے یا سعودیہ کے علماء کے پاس؟ میرا مقابلہ آپ سعودیہ کے علماء سے نہ کرایا کرو، سعودیہ کے علماء کا مقابلہ آپ ائمہ اربعہ اور اسلاف سے کرایا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہتے ہیں اس کے پاس قرآن حدیث کا علم زیادہ ہے، یہ علماء سعودیہ کے پاس زیادہ ہے. بھائی قرآن و حدیث کا علم میرا مقابلہ سعودیہ کے علماء سے نہیں کراؤ، سعودیہ کا مقابلہ کس سے کراؤ؟ ائمہ اربعہ سے کراؤ، امام مالک سے کراؤ، امام شافعی سے کراؤ، امام احمد سے کراؤ، ابو حنیفہ سے کراؤ. پھر یہ بات کرو کہ ان کا علم زیادہ ہے یا ان کا علم زیادہ تھا. ان کا علم تو یہ کہتا ہے کہ 8 رکعتیں پر لفظ تراویح فٹ نہیں بیٹھتا. ایک سنابولی صاحب ہیں اہل حدیث عالم، انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا، بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں. انہوں نے کلپ میں یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب نے نا میرا نام لے کے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ تراویح کا لفظ ہی 8 رکعتوں پہ فٹ نہیں بیٹھتا. اسلاف نے اس نماز کو نام دیا ہے تراویح کا. ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں، تراویح اس کی جمع کثرت ہے، یعنی کئی مجموعے 4 رکعتوں کے. تو 8 رکعتیں اگر ہوتی تو ترویحتین کہا جاتا، تراویح بولو. اسلاف اس کو تراویح نہیں کہتے، ترویحتین کہتے، 2 ترویح ہے. پھر میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں نا، جواب میں باتوں کو گھماتے ہیں. تو انہوں نے سنابولی صاحب ہے کوئی، انہوں نے کہا کہ میں گھما نہیں رہا، میں صحیح جواب دے رہا ہوں، حالانکہ اس میں گھمایا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک چیز کا نام غلط دے دیا ہے تو نام ٹھیک کرو نا. یہ گھمایا ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں اخوہ جمع کا لفظ ہے جو اخ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، حالانکہ وہ جمع کا لفظ قرآن نے بھائیوں کی وراثت بیان کی ہے، حالانکہ ایک بھائی کی بھی وہ وراثت ہے جس کو اخ خیفی کہتے ہیں. تو وہ جو ایک بھائی کی بھی وہ وراثت ہے نا، وہ اس لیے نہیں کہ بھائیوں کا لفظ اخ پر صادق آ رہا ہے، وہ دلالت النص سے یا اجماع سے ثابت ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 وراثت ملے گی، فلہن ثلثا ما ترک. حالانکہ 2 بیٹیاں ہوں تو بھی کتنی ملتی ہے؟ 66%. اب کوئی اٹھ کے کہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے 2 سے زیادہ کا جو لفظ ہے نا وہ 2 بیٹیوں پہ بھی صادق آتا ہے، تو یہ غلط بات ہوگی. 2 سے زیادہ ہی کو کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے 2 سے زیادہ کو 66% ملے گا. تو 2 سے زیادہ تو 2 سے زیادہ، باقی 2 کو کیوں؟ وہ دلالت النص یا اجماع کی وجہ سے، اس کی الگ دلیل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ نہیں کہ ہم آیت کا مطلب ہی چینج کر دیں گے کہ 2 سے زیادہ کا مطلب 2 ہے. دنیا میں کہیں بھی 2 سے زیادہ کا مطلب 2 نہیں ہوتا. تو یہاں بھی قرآن جو سورہ وہ جو آیتیں ہیں نا وراثت کی، اس میں کہہ رہا ہے بھائیوں کو اتنا ملے گا، حالانکہ ایک بھائی کو بھی اتنا ملتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائیوں سے کا اطلاق بھائی پر بھی ہوتا ہے، بھائیوں کا اطلاق بھائیوں پر بھی ہوتا ہے، جو پلورل ہے پلورل ہی رہے گا. انہوں نے یہاں سے ثابت کیا ہے کہ اس سے پتہ چلا تراویح جمع کا لفظ ہے لیکن جمع سے کم پہ بھی دلالت کرے گا. وہ بھائی جمع سے کم پہ تراویح کا لفظ دلالت نہیں کرتا. اور یہ جو سنابولی صاحب نے دلیل دی ہے نا، میں تمیز سے انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی تو اس لیے کہ لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں. تراویح جو رمضان کی شان تھی، کثرت رکوع، کثرت سجود، کثرت تلاوت، تو اس میں تلاوت تو باقی رکھی، رکوع اور سجدے مارکیٹ سے کیا کر دیے؟ شارٹ. تو وہی کر دیے جو عام دنوں میں ہوتے ہیں. تو پھر رمضان کی کوئی خاصیت بچے گی نہیں. تو رمضان میں رکوع سجدے بھی رات کو بڑھانے پڑیں گے آپ کو. تو اب کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا، محترم نے جو کہا ہے کہ بھئی یہ جو تراویح کا لفظ جب غلط دیا ہے، حدیث سے 8 ثابت ہیں، تو اسلاف نے لفظ ہی غلط دیا، تو لفظ ٹھیک کرو نہ کہ تعداد کو بڑھاؤ. اس کا جواب سمجھیں. دیکھو بعض دفعہ لفظ پہلے دے دیا جاتا ہے نام، اور چیز بعد میں وجود میں آتی ہے.
مثال کے طور پر آپ کا بچہ پیدا ہوا, آپ کو ابھی اس کی خصوصیات معلوم نہیں ہے کہ یہ بزدل بنے گا یا بہادر بنے گا, پتہ ہی نہیں بہادر ہے یا بزدل, آپ نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان. بڑا ہوا تو چھپکلی سے وہ ڈرتا ہے, چوہے سے وہ ڈرتا ہے. اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں بہادر خان بہادر خان, نام دیکھو اس کا بہادر خان ہے لہذا یہ بہادر ہے, نام سے پتہ چلتا ہے بہادر. تو یہاں یہ سنابولی صاحب کی دلیل صحیح چلے گی, بھائی نام غلط رکھ دیا ہے تو بندے کی صفت چینج نہیں ہوگی, نام کیا کرو اس کا, نام غلط رکھ دیا ہے اس کا, یہ نام چینج کر دو اس کا, اس کو صلاۃ اللیل کہہ دو, کچھ بھی کہہ دو, نام غلط رکھا ہے. یہ بہادر خان کو بجائے بزدل خان رکھ دو اس کا نام, یہاں یہ بات صحیح ہوگی. لیکن جہاں صفات دیکھ کے نام رکھا ہے, ایک بچہ پیدا ہوا اس کا انتظار کیا کہ دیکھیں ہم اس کو کیا اس میں کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں, دیکھا بھائی یہ تو ارطغرل خان بنا ہوا ہے, وہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا تلواریں اور زبردست پھڈوں, محلے والوں سے پھڈا, ادھر سے پھڈا, گھنٹی بجا کے بھاگ ہی نہیں رہا, ورنہ تو بچے بھاگ جاتے ہیں. اب جب اس کا نام بہادر خان رکھا ہے نا, پھر یہ دلیل نہیں ہوگی کہ نام غلط رکھا ہے تو نام چینج کرو. پھر یہ بھائی یہ نام جلد بازی میں نہیں رکھا, یہ اس بچے کی صفات کو محلے کے اچھے لوگوں نے دیکھ کے نام رکھا ہے, لہذا یہ نام اس کی دلیل ہے کہ یہ واقعی کیا ہے, بہادر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ تراویح کا نام اسلاف نے پہلے رکھ دیا, رکعتیں بعد میں پتہ چلی ان کو کہ یہ تو 8 ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اب ہم اس کا نام چینج کریں. اسلاف نے جب اپنے دور میں دیکھا نا بہت ساری رکعتیں ہو رہی ہیں, 4 رکعتوں کے بہت سارے مجموعے ہیں, تو اس مجموعے کو دیکھ کر انہوں نے اس کا نام تہجد نہیں رکھا, الگ سے کیا نام رکھا, تراویح, جو رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو اس لیے وہ 8 رکعتوں والی تہجد والی ہم پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی. اور آپ علماء سعودیہ کا حوالہ نہ دیا کریں, اس زمانے کے چاہے مکہ مدینہ ہو یا مصر ہو یا جاپان ہو یا سوئٹزرلینڈ ہو, یہ اس زمانے کا اسکالرز ہیں جو پہلے جو اسلاف نے جس طرح قرآن و سنت کو سمجھا ہے نا, وہ سمجھ معتبر ہے ہماری نظر میں, آپ کی سمجھ ہماری نظر میں معتبر نہیں ہے. اور آج کل ایک اور سنابولی صاحب نے خیانت کی ہے, امام مالک کا قول پیش کیا کہ میری نظر میں 8 اصل میں صحیح ہیں, اور یہ پتہ نہیں لوگوں نے اتنے رکوع سجود کہاں سے نکال لیے. میں پھر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, میں انشاءاللہ جیسے خلا پہ میں نے ریکارڈ کروایا نا, ایسے میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ, اور بتاؤں گا قرآن و سنت اور اسلاف کیا کہتے ہیں اس بارے میں. 8 نہیں ہے کہیں بھی. لوگ ہمیں کہتے ہیں مبالغہ کر رہا ہے, ہم آپ کو بتائیں گے غلو کون کر رہا ہے اور کون تمہیں اسلاف کی طرف لے کر آ رہا ہے. تو امام مالک کا ایسا کوئی قول نہیں ہے کہ میری نظر میں 8 بہتر ہیں, کوئی قول. یہ علامہ شوکانی سے غلطی ہوئی ہے اور کئی جگہ غلطی کی ہے, ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے وہیں سے اٹھا کے بیان کرنا شروع کر دی ہے. امام مالک سے ان کی اپنی کتابوں میں جو قول منقول ہے وہ 36 رکعتوں کا ہے, اور ان کے شاگردوں نے اس 36 کو چینج کر کے 20 کیا ہے, یعنی فتویٰ مالکی مذہب میں 20 پر ہے. امام مالک نے 36 اس لیے کہ اپنے زمانے میں دیکھا لوگ 36 پڑھ رہے ہیں. امام مالک کو امیر نے پیغام بھیجا, امیر وہاں کے جو بھی امیر تھے, کہ اس کو کم کرو. امام مالک نے کہا کم نہیں کروں گا کیونکہ میں نے 36 پڑھتا ہوا پایا ہے. لیکن امام مالک کے شاگردوں نے کیا کیا کہ بھائی اصل حضرت عمر نے جو 20 شروع کی تھی لہذا اسی پہ, تو مالکی مذہب میں فتویٰ 36 پہ نہیں ہے, فتویٰ کس پر ہے, 20 پر ہے. بعض اماموں کے قول ملتے ہیں لیکن ان قول کی دلیل مضبوط نہیں ہوتی, تو ان کے شاگرد اس قول کو چینج کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز استسقاء ثابت نہیں ہے, لیکن حنفی مذہب میں نماز استسقاء ہے, کیوں بھائی اس بارے میں صحیح حدیث ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام صاحب کے قول کو کیا کر دیا, چینج. تو ایسے ہی امام مالک نے اپنے زمانے میں 36 ہوتے ہوئے دیکھی, حکم دیا لوگوں کو 36 پڑھو, لیکن ان کے شاگردوں نے جب دیکھا کہ بھائی اصل تو 20 ہیں, یہ 36 بعد میں عمر بن عبدالعزیز سے ملتا ہے ہمیں, انہوں نے شروع کروائی. انہوں نے کہا تاکہ رکعتیں لمبی ہو تو قرآن ہلکا ہو جائے گا لوگوں پہ, رکعتیں مختصر ہو جائیں گی. تو انہوں نے بعد والوں نے چینج کیا, نہیں بھائی جو رکعتیں حضرت عمر سے جو منقول ہے ہم نے وہی پڑھنی ہے, اور حضرت عمر سے جو 8 والی منقول ہے نا ان کے بارے میں دعوے ہی دعوے ہیں کہ صحیح ہیں. تو میں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہ صحیح اس میں کیا ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے علامے ہیں, لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا ہمیں سمجھا جاتا ہے. کیوں اتنے خالی نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اسلاف کی دعوت دے رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے دلائل آج کے اسکالرز کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہیں. تو میرا مقصد ابھی تراویح کا موضوع چھیڑنا نہیں ہے, میرا مقصد ہے رمضان کو پروٹوکول دو. اگر 8 ہی تھی رمضان غیر رمضان میں, تو اس رمضان میں کیا تیر مار لیا آپ نے. تو جہاں طول قراءت مقصود ہے رمضان میں, وہاں کثرت رکوع اور سجود بھی مقصود ہے.
8 والے کثرت سے رکوع اور سجود نہیں کرتے. دیکھو حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. نبی رمضان میں جو محنت کرتے تھے غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے. تو یہ عبادت کی محنت ہے نا, تو محنت میں سب چیزیں داخل ہیں. رکوع بھی کثرت سے کرتے تھے رمضان میں, سجدے بھی کثرت سے کرتے تھے, تلاوت بھی کثرت سے کرتے تھے. آپ نے رکوع اور سجدے تو کم کر دیے, تلاوت اتنی رکھی, تو اس کم کرنے کی کیا دلیل ہے؟ پھر وہی دلیل دیتے ہیں حضرت عائشہ والی 8 رکعتوں والی. بھائی وہ تہجد سے متعلق سوال تھا, تو جواب بھی کس سے متعلق تھا؟ تہجد سے متعلق. اور پھر میں آخری بات اس کو ریپیٹ کروں, نبی نے 3 دن تراویح پڑھ کے کیوں چھوڑی؟ کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے, جبکہ تہجد کی فرضیت کا کوئی امکان نہ پہلے تھا نہ اب ہے, نہ وہ چھوڑی نہیں ہے. تو بخاری والی حدیث کیوں فٹ کرتے ہو, ہمیں بن باز کے فتوے کیوں دکھاتے ہو؟ یہ لوگ فوراً کہتے ہیں سعودیہ کے بن باز. سعودیہ کو لینا ہے تو پرانا سعودیہ لو. بن باز کے استاذ کیا کہتے تھے, ٹھیک ہے نا, دادا استاذ کیا کہتے تھے, وہ لوگ جو کہتے تھے اس کو لو. آپ کو سوال پوچھنے جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھی ہے, اس میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. سمجھ رہے, کچھ ملتا نہیں ہے ہمیں. حضرت عمر کے عمل اور صحابہ کے عمل اور تواتر عملی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 20 پڑھی تھیں, کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو صفا مروہ پہ دوڑنے سے منع کیا ہو. کہیں بھی یہ حدیث میں ثابت بولو نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ نبی نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا, اور نبی کا دوڑنا ثابت ہے, چلنا نہیں ہے وہاں جو گرین پٹی پہ نا. لیکن ہم عملی تواتر کیا دیکھتے ہیں, عورتیں ہمیشہ سے چل رہی ہیں, دوڑی نہیں ہے. تو یہ اجماع ہے, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. عملی بہت ساری چیزیں عملی تواتر سے ثابت ہیں. اسی طرح عورتیں آہستہ آواز سے لبیک کہیں گی, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی نے عورت کو کہا آہستہ لبیک کہنا ہے. یہ عملی بولو تواتر, صدیوں تک ایسا ہی ہے. اسی طرح عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, چاروں مذاہب اس پہ متفق ہیں. ہمیشہ سے سعودیہ غیر سعودیہ میں یہی فتویٰ چلا آ رہا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز, یہ عملی تواتر ہے. اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوگے, ہاتھ باندھو گے نہیں, یہ کیا ہے؟ عملی تواتر ہے. حدیث میں نہیں ملتا کہ ہاتھ باندھنے ہیں کہ چھوڑنے ہیں. اب میری بات غور سے سنیں, اب ہوا کیا ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ سعودیہ کے مفتی اعظم, انہوں نے فتویٰ دیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے. ان سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے, انہوں نے دلیل پیش کی کہ حدیث میں قیام میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے, تو رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی تو قیام ہی ہے نا. علامہ البانی نے اس پہ رد کیا, انہوں نے بولے تو امت کا عملی تواتر ہے ہاتھ چھوڑنا, یہ تو اجماع ہے, آپ اس اجماع کے خلاف کیسے جا رہے ہیں؟ البانی نے فتویٰ دیا نہیں, ہاتھ چھوڑا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کیا کہا, بن باز کی حدیث کہ بھئی آپ ایسی حدیث بیان کر رہے ہو جو عملی تواتر کے خلاف ہے, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن بن باز اسی رائے پہ قائم رہے. اس سے پہلے لوگ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھتے تھے, یعنی جب رکوع کے بعد. اب آپ نے سعودیہ میں دیکھا کچھ ہاتھ باندھ رہے ہیں, کچھ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. ہم بچپن میں جتنے اہل حدیثوں کو دیکھتے تھے قومے میں سب ہاتھ چھوڑتے تھے, لیکن اب آپ کو کچھ اہل حدیث ہاتھ باندھتے ہوئے نظر آئیں گے بن باز کے فتوے کے بعد. تو کیا ہے, اجماع ایک چیز پر ہو گیا, اب اس کے کیا چل رہے ہیں آپ اگینسٹ, جبکہ حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آگے چلتے ہیں ہم. بن باز نے فتویٰ دیا ہاتھ باندھے جائیں گے, البانی نے کہا نہیں باندھے جائیں گے. البانی رحمہ اللہ نے دلیل کیا دی؟ امت کا تواتر. یہی کام البانی نے بھی کر لیا. البانی نے فتویٰ دیا, ناصر البانی رحمہ اللہ نے, کہ عورتیں صفا مروہ پہ دوڑیں گی, چلیں گی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ حدیث پیش کی, بھائی نبی نے فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو, اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ملتی نہیں ہمیں. حضرت عائشہ کے ایک اثر ہے کہ چلو دوڑو نہیں, وہ اثر بھی ضعیف ہے. البانی نے کہا یہ اگر صحیح بھی ہو جائے تو ہم نے نبی کو فالو کرنا ہے, حضرت عائشہ کے قول کو فالو نہیں کرنا. وہ بھی سلفی عالم تھے نا البانی, انہوں نے فتویٰ دے دیا, حوالہ موجود ہے میرے پاس. تو شیخ صالح العثیمین جو بن باز کے ہم اثر علماء میں سے تھے, سلفی عالم, انہوں نے وہی دلیل دی
جو البانی نے بن باز کے خلاف دلیل دی. انہوں نے کہا یہ تو اجماع ہے بھائی، صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ عورتیں چلتی ہیں دوڑتی بولو نہیں ہے. یہ سب تواتر عملی کے قائل ہیں، لیکن جب ان کے خلاف جاتا ہے نا وہ تواتر، پھر حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں. بالکل یہی کام تراویح کے ساتھ ہوا ہے، بالکل 3 طلاقوں کے ساتھ بھی یہی کام ہوا ہے. 7ویں صدی ہجری تک پوری امت متفق تھی کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ 1 ہوتی ہے، اس پہ بہت دلائل دیے. پھر انہی کے شاگرد ابن قیم نے بھی اسی کو فالو کیا، ان کے شاگرد ابن رجب حنبلی نے بھی اسی کو فالو کیا. بعد میں ابن رجب حنبلی نے کہا بھئی یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. انہوں نے رجوع بھی کیا اور کہا کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے، کسی صحابی سے بھی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں. انہوں نے رجوع کیا، وہ قول ہمیشہ کے لیے ختم، پوری امت پھر جمع ہو گئی 3 3 ہوتی ہیں. پھر آ کے شیخ بن باز نے یہ مسئلہ اٹھا لیا کہ یار 3 1 ہوتی ہیں. شیخ بن باز کے علماء نے، ان کے استاذوں نے مخالفت کی. میرے پاس وہ انٹرنیٹ پہ نا ان کے فتوے پڑے ہوئے تھے، ابھی بھی تلاش کروں گا مل جائیں گے. انہوں نے مخالفت کی کہ بن باز سے اس بارے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ 3 3 ہوتی ہیں، اب کیوں آپ نئی چیز لے آ رہے ہو مارکیٹ میں. لیکن شیخ بن باز چونکہ سعودیہ کے سرکاری مفتی تھے، ان کی ایک ویلیو تھی، تو ان سارے علماء کی آواز سعودیہ میں دب گئی اور مارکیٹ میں کس کا فتویٰ چلا؟ بن باز کا. تو پرانا سعودیہ صدیوں تک 3 کو 3 کہتا تھا، نیا سعودیہ کیا کر رہا ہے؟ 3 کو 1. پرانا سعودیہ 1400 سال تک 20 رکعت تراویح پڑھتا تھا، نیا سعودیہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی شروع کی ہے 4 سال پہلے 10 رکعت تراویح. پرانا سارا 20 پڑھتا آیا ہے ہمیشہ سے. پرانا سعودیہ جتنی کتابیں ان کی ملیں گی عورتیں سمٹ کے عورتوں کی طرح نماز پڑھیں. نیا سعودیہ عورتیں کیسے نماز پڑھ رہی ہیں؟ مردوں کی طرح. اور یہ نیا ابھی کا سعودیہ ہے، اور پرانے کا مطلب 1200-1300 سال، 4 دن کی بات نہیں ہے، 1200-1300 سال. تو تراویح میں بھی وہی ہوا، تواتر عملی کی مخالفت. ہندوستان میں محمد حسین بٹالوی اہل حدیث عالم نے پہلے فتویٰ دیا کہ بھائی 8 رکعت تراویح ہے. اس کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ بھی اہل حدیث عالم نے دیا کہ تراویح 20 رکعت ہے. میں یہ سارے حوالے انشاءاللہ میرے اوپر قرض ہے، میں پیش کروں گا. انہوں نے کہا 1200 سال سے امت گھاس کھا رہی تھی کیا؟ یہ اہل حدیث عالم نے مخالفت کی ہے سب سے پہلے. انہوں نے کہا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور دیکھو امت میں کتنے مسائل میں اختلاف ہے. بہت سارے لوگ رفع الیدین کے بغیر پڑھتے ہیں، بہت سارے رفع الیدین، بہت سارے زور سے آمین، بہت سارے آہستہ آمین. لیکن تراویح ایسی ہے، اسلام افریقہ میں گیا وہاں بھی 20 رکعت تراویح، اسلام مشرق میں گیا انڈونیشیا ملیشیا میں وہاں بھی 20 رکعت تراویح، اسلام شمال میں گیا ترکی کی طرف وہاں بھی 20 رکعت تراویح، اسلام جو ہے جنوب میں گیا وہاں بھی 20 رکعت تراویح. اور 4 دن کی بات نہیں ہے، 1200 سال تک کوئی ایک روئے زمین پر مسجد ایسی نظر نہیں آئے گی آپ کو جہاں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی ہو. عملی طور پر ٹھیک ہے کچھ شاذ اقوال ملتے ہیں، کسی عالم نے 8 کہہ دیے، کسی حلفی نے بھی 8 کہہ دیے. عملی طور پر جو تواتر ہے نا وہ اس فتوے کو فالو کسی نے نہیں کیا 8 والے کو. تو بھائی یہ غلط ہے، جو چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے وہ یہی ہے. تبھی سب سے پہلا 20 رکعت پہ جو فتویٰ دیا نا 20 رکعت کے خلاف جس اہل حدیث عالم نے، تو ان کے خلاف بھی فتویٰ بھی کس نے سب سے پہلے دیا؟ اہل حدیث ہی نے دیا کہ یہ تو اجماع امت کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اب اگر آپ اس تواتر عملی کو نہیں مانتے نا تو اب فتوے آپ مزید فتووں میں چینج ہونے کے لیے تیار رہیں. اب جیسے عورتوں کی نماز چینج کر دی ہے، مردوں کی طرح بنا دیا. حالانکہ امام بخاری کے استاذ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے محدث، وہ کہہ رہے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی جو امام احمد کے بھی استاذ ہیں، امام بخاری کے دادا استاذ ہیں، جو اتنے بڑے حدیثوں کے عالم، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمٹ کے نماز. مولوی اسحاق ایک اہل حدیث عالم تھے نا، انہوں نے بھی اس پہ بہت اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ جب عورت کے مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا ہندوستان میں فتویٰ آیا نا اہل حدیث کی طرف سے، تو اس فتوے کی مخالفت بھی اہل حدیث ہی نے کی ہے کہ ابے تو کہاں سے لے آیا نئی چیز مارکیٹ میں. صحیح ہے نا. لیکن چونکہ سعودیہ کے علماء جو سلفی علماء ہیں انہوں نے اس اجماع کی مخالفت کی، تو سعودیہ کی ایک بہرحال ایک نام ہے حرم کا، لوگوں نے سمجھا کہ اہل حدیث تو سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں اور یہ ہندوستان پاکستان کے علماء تو بدعتی ہیں. حالانکہ ہندوستان پاکستان کے علماء سعودیہ کے جو اصل مشائخ ہیں ان کو فالو کر رہے تھے، آج کے سعودیوں کو نہیں. جو مکہ مدینہ اوریجنل ہے اس کو فالو کر رہے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ اگر تواتر عملی کو نہیں مانتے تو اب کچھ اور مسائل ہیں جو آہستہ آہستہ چینج ہو جائیں گے. وہ کیا ہیں؟ دیکھنا فتویٰ آ گیا البانی کا
کہ عورتیں دوڑیں گی چلیں گی نہیں. انہوں نے کہا حضرت حاجرہ تو دوڑی تھی, ابھی تو یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلا نہیں ہے, لیکن نئے نئے اسکالرز آئیں گے اور اس کو پھیلائیں گے اور یہ مسئلہ اجماعی کے بعد اختلافی بولو بن جائے گا. یہ مسئلہ بھی اختلافی ہو جائے گا, بھئی اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں چلیں گے تو, اور خواتین کو شوق تو ہے مردوں کی مشابہت کا, دے دنادن. اب ہم بتاتے رہیں گے تواتر عملی کے خلاف, کہہ رہے بخاری میں دکھاؤ, یہ تواتر عملی کہاں سے نکال لیا. لوگ ہم سے ہی کہیں گے ابے بخاری میں دکھا عورت چلے گی دوڑے گی نہیں, بخاری میں دکھاؤ, مسلم میں دکھاؤ. اور پھر بولیں گے حنفیوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے, حالانکہ حنفیوں کا نہیں ہے, پوری امت کا اجماع ہے. جی ٹی وی میں مجھ سے ایک سوال پوچھا انٹرویو کے دوران کہ قرآن و حدیث تو کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہے, حنفی کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن حدیث کہتے ہیں 3 ہوتی ہے, اس لیے حنفی بھی کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے, اور شافی بھی کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے, مالکیہ بھی کہتے ہیں 3 ہوتی ہے, حنابلہ بھی کہتے ہیں 3 ہوتی ہے. میں نے کہا سوال صحیح تمیز سے کیا کریں بھائی. انہوں نے اڑا دیا, پورا سوال ہی اڑا دیا, سوال نہ جواب. تو ہم اجماع امت کے قائل ہیں میرے بھائی. امت میں توڑ ہم پیدا نہیں کر رہے جو 8 کو غلط کر رہے ہیں, توڑ انہوں نے پیدا کیا جب 20 پر امت جمع ہو گئی تھی. آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ کے امت کو ٹینشن میں کیوں ڈالا؟ اور اگر آپ 8 کے قائل ہو تو آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں چھوڑا. پھر جو رمضان میں قیام رمضان قیام رمضان قیام رمضان اتنی ساری حدیثیں ہیں, اس کا مطلب یہ الگ سے کوئی قیام ہے جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان کے ساتھ. تہجد تو پورے سال ہوتی ہے. اور پھر میں وہی سوال دہراؤں, لوگ کہتے ہیں اس میں فضیلت چونکہ زیادہ ہے نا اس لیے قیام رمضان. تو بھائی فضیلت تو صدقے کی بھی زیادہ ہے, صدقات رمضان کیوں نہیں ہے؟ تلاوت رمضان کیوں نہیں ہے؟ قیام یہ وہ والا قیام نہیں ہے جو پورے سال ہوتا ہے, یہ بڑا خاندانی قسم کا قیام ہے جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان میں. اس میں جماعت ہوتی ہے, قرآن کی تکمیل ہوتی ہے. یہ اول وقت میں پڑھی جاتی ہے, یہ آخری وقت میں نہیں پڑھی جاتی, اول وقت میں پڑھی جاتی ہے. تو بہت کچھ ہے اس پہ کہنے کے لیے, میرا خلا کی طرح انشاءاللہ آپ انتظار کرو, مجھے ٹائم نہیں مل رہا. تو اب رمضان بھی جانے والا ہے, تو خلا پہ جیسے میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے نا, جس کے بعد سرکار کو سانپ سونگھ گیا ہے, ورنہ سرکار کی ہوشیاری آپ کو پتہ نہیں ہے. سرکار کم ہوشیار نہیں ہے, ایسا گھمانے کا ماسٹر ہے نا, لیکن اب گھوم بھی نہیں رہی بات سرکار سے. ایسی منجی میں نے 3 بالیں کرائی ہیں جہلم میں, 3 گیندیں میں نے کرائی ہیں جہلم والی سرکار کے خلاف. وہ بیٹنگ پہ تھے, میں کس پہ تھا؟ بالنگ پہ. پہلی گیند جب میں جہلم گیا 48 گھنٹے کا ٹائم دیا, اس پہ بھی جہلم والی سرکار کلین بولڈ ہوئی ہے. اس کے بعد آن لائن مناظرے کا چیلنج میں نے قبول کیا, وہاں بھی جہلم والی سرکار کلین بولڈ ہوئی. اب میں نے خلا والے پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے, اس میں بھی جہلم والی سرکار کلین بولڈ ہوئی ہے. جہلم والی سرکار کا کہنا ہے کہ میرے اوپر غلط چیزیں منسوب کی ہیں, تو اب آپ کو میں دوبارہ موقع دے رہا ہوں, اب آپ بتا دو کہ خلا کے بارے میں آپ کا اصل موقف ہے کیا. وہ پھر بات کو گھمائیں گے تو پھر میں سوال کر لیتا ہوں. آپ صرف یہ بتا دو کہ عورت نے کورٹ میں خلا کا کیس فائل کیا, شوہر پہ الزامات جو لگے تھے وہ ثابت بھی نہیں کیے, اور شوہر آیا بھی, اس نے وہ الزامات کا اقرار بھی نہیں کیا, پھر بھی عورت کہہ رہی ہے میں نہیں رہنا چاہتی. ایسی صورت میں عورت کو گناہ تو ملے گا, اس پہ آپ بھی متفق اور میں بھی متفق. لیکن شوہر کہتا ہے کہ میں نے خلا نہیں دینا, پھر بھی جج پکڑا دیتا ہے. یہ میرا اور آپ کا اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں ہو جائے گا, میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. اب ہاں یا نہ میں آپ جواب دے دیں کہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اس کنڈیشن میں. آپ یہ نہیں کہ وہ کمبخت آتا ہی کہاں ہے عدالت میں, ابے یہ بحث چھوڑ دو, آتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں آیا اور الزامات بھی ثابت نہیں ہوئے, پھر بھی عورت کہہ رہی ہے میں نے نہیں رہنا, کیونکہ جب الزامات ثابت ہو گئے پھر تو خلا مانگنا گناہ بھی نہیں ہے نا. گناہ تو اسی کنڈیشن میں ہے جب بنتا نہیں ہے خلا. ایسی کنڈیشن میں شوہر خلا نہیں دے رہا, عدالت خلا دے رہی ہے, آپ بتا دو 2 اور 2 4 کی طرح ہوگا یا نہیں ہوگا. اب آپ دعویٰ اگر کر لیتے ہو ہمارا اختلاف ختم ہو جاتا تو سبحان اللہ, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے, آپ کہہ رہے ہو جائے گا, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا. جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. اتنی بڑی بے غیرتی یہود و نصارہ میں نہیں ہے تو اسلام میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بڑی بے غیرتی ہے, بیوی میری ہے اور اس کا باپ کون بنا ہوا ہے؟ جج بنا ہوا ہے. یہ کسی اور کے خاندان میں یہ نیچ اور بے غیرتی ہوگی. اسلام اس بے شرمی اور بے غیرتی کی اجازت نہیں دیتا. حدیث میں آتا ہے طلاق لمن اخذ بالساق, کیا الفاظ ہیں خاندانی.
فرمایا ڈیورس کا حق یعنی نکاح ختم کرنے کا حق اس کو ہے جو عورت کی پنڈلی کا مالک ہے. یہ کنایا ہے, پنڈلی سطر میں داخل ہے نا, تو جو بیوی سے اتنا کلوز ہے نا, جس کو خدا نے یہ رائٹ دیا کہ وہ اتنا قریب جا سکتا ہے کہ جتنا قریب باپ اور بھائی بھی نہیں جا سکتے, اس کا مطلب اس پہ تصرف بھی کس کو ہے؟ اس کو ہے. جج تو اس کو دیکھ نہیں سکتا, حرام ہے اس کے لیے. ججوں کو اتنا اختیار دے دیا کہ دیکھ سکتا نہیں اور ڈیورس دے سکتا ہے اس کو. تو یہ سرکار کی باتیں ہیں, اس لیے سرکار کو میں پھر موقع دے رہا ہوں کہ آپ دوبارہ دعویٰ ریکارڈ کروا دیں. تو 3 گیندے میں کرا چکا ہوں سرکار کے خلاف, تینوں میں سرکار کلین بولڈ ہوئے ہیں. ویسے تو میں بیٹسمین اچھا تھا اپنے دور میں, ابھی آپ نے دیکھا نا کوئٹہ میں نے کیسے لیگ پہ مارا ہے, مجھے خود مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں. آپ نے میری کرکٹ کی ویڈیو دیکھی ہے ابھی؟ تو میں اوپنر جاتا تھا اپنے دور میں نا, ہم نے بہت کھیلا ہے کرکٹ تو, اور بہت دفعہ میں نے میچ جتوایا ہے, ہروایا بھی الحمدللہ بہت دفعہ ہے. تو 3 گیندیں میں کر چکا ہوں کلین بولڈ, 4تھی گیند بھی ابھی انشاءاللہ آنے والی ہے. جہلم والی سرکار نے بھی کیا کرنا, ڈرامہ شروع کر دیا ہے. اکیڈمی میں 2 نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ظہر اثر, ٹینشن کی وجہ سے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ, عبداللہ بن عباس نے نا ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے, تو مجبوری میں کہہ رہے ہیں اکٹھی. میں بتاؤں گا اکٹھی کا وہاں مطلب کیا ہے. آپ نے وہاں بھی لوگوں کو منجن بیچا ہے بہترین قسم کا. نماز ہی تو رہ گئی ہے یار اسلام میں, اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. کہہ رہے ہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے, ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لو, اثر پڑھ لو. اور کوئی ٹینشن ہے تو 4 نمازیں اکٹھی پڑھو, یعنی اثر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر اثر پڑھیں اور مغرب ہوتے ہی مغرب عشاء پڑھ لیں. یہ سرکار نے انٹرویو میں کہا ہے. اب تو میں نے ساتھیوں کو بولے فوراً ڈاؤن لوڈ کر لو, ورنہ سرکار اپنا بیان ایسے بدلتی ہے, ایسے تو ہمارے ہاں وزیر اعظم نہیں بدلتا. سمجھ رہے ہو نا, اتنا ٹائم تو وزیر اعظم بدلنے میں نہیں لگتا جتنا ہمارے یہاں سرکار کا بیان بدل جاتا ہے. تو میں نے سب چیزیں ڈاؤن لوڈ کروا کے رکھی ہیں کہ کس طرح, اور لوگ کر رہے ہیں. وطر پڑھنے چھوڑ دیے لوگوں نے کہ یہ عام نماز ہے. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, ان کا قول نظر سے گزرا ہے کہ جو وطر نہیں پڑھتا اس کی گواہی قبول نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ملم یوتر فلیس منا, جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. سب سے زیادہ تاکید فرض نماز کے بعد کس کی ہے؟ وطر کی. حضرت علی کا قول ہے نا, اس کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے وطر کے بارے میں. ترجمے تک جو بندہ غلط کر رہا ہو یار, جس کو عربی نہیں آتی ہو, ترجمے غلط کر رہا ہو, وہ اسکالر مذہبی اور اسکالر بھی ایسا کہ پینلٹ ارتھ پہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ ہو رہی ہے. تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, ایک لطیفہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. پھینکو کسے کہتے ہیں؟ دیکھو, اٹ از کالڈ پھینکو. وہ 3 بیٹھے ہوئے تھے نا, رشین تھا, اس نے کہا کہ پھینکی نا لمبی. اس نے کہا ہمارے ہاں جو سب میرین ہے نا, وہ بالکل سمندر کی تہ سے لگ کے چلتی ہیں. لوگوں نے کہا بالکل تہ سے. اس کو خیال ہو تھوڑی زیادہ ہو گئی نا, اس نے کہا تھوڑا سا اوپر بس. امریکن بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ہمارے جو جہاز ہے نا آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں, اتنے اونچے. پاکستانی اور رشین دونوں حیران ہوئے, بالکل چھت سے. کہا تھوڑا سا نیچے. اب پاکستانی بیٹھا تھا, اس نے کہا یار ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اس کا دماغ چلتا ہے پاکستانی کا. اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے. کہہ رہا بس تھوڑا سا نیچے. تو سرکار بھی لمبی لمبی پھینکے جا رہا ہے, پھینکے جا رہا ہے, یہ ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, حدیث نمبر فلاں, حدیث نمبر یوں, بخاری کی حدیث ہے. حدیثوں کے ترجمے غلط, مفہوم غلط. کوئی ایک کلپ ایسا ہونا جس کو میں کہوں کہ یہ صحیح ہے, تو میں کہوں یار سرکار کو بھی اللہ نے علم دیا. کوئی ایک کلپ بھی ایسا نہیں ہے, ایک کلپ بھی ایسا نہیں. اتنا گھمایا ہے نا باتوں کو, ہر بات میں گھمایا ہے. تو یار کو بس کرو یار, چپ کر کے. تمہارا کوئی اور کام تھا, تم کدھر لگ گئے ہو آ کے. شادیوں پہ بھی بکواس کی ہے. نادر علی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں مستحب نہیں ہیں, جائز ہیں, کوئی فضیلت والا کام نہیں ہے. یار آپ کی فیلڈ, میں نے 400 صفحوں کی کتاب لکھی ہے. کتاب ایسی تھوڑی لکھ لیتا انسان بیٹھ کے کہ تکڑ تکڑ. ایک پاگل نے کتاب لکھی نا 400 صفحوں کی, لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے کتاب کیسے لکھ لی. تو اس کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, آگے لکھا تھا تگڑ 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 تگڑ, پورے 400 صفحوں پہ تگڑ تگڑ. تو ہماری 4 شادیوں والی کتاب جب میں نے لکھی ہے تحقیق کے لیے نا, میں رات کو بیٹھتا تھا, فجر میں اٹھتا تھا. ایسے کتابیں لکھی جاتی ہیں, تحقیقات ایسے ہوتی ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو عربی آئے نا. آپ کو تو عربی کتابوں میں تحقیقات ہیں, اردو میں تھوڑی ہے, انگلش میں بھی نہیں ہے.
اسلام تو سارا کس میں ہے؟ جو اصل تحقیق وہ تو عربی میں ہے. عربی کا تو آپ کو یہ نہیں پتا بسمی کا ہے یا بی اسمی کا ہے. بندہ ایک بیان میں کہہ رہے ہیں اللہم بی اسمی کا اموت و احیا بھی ہے, بسمی کا اموت و احیا بھی. ابے بھائی یہ الف سائلنٹ ہوتا ہے, یہ بی اسمی کا پہلی کلاس کا جو مدرسے کا بچہ ہوتا ہے نا وہ بھی ہنسے گا اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی ہوتا ہے, الف سائلنٹ ہو جاتا ہے جب شروع میں با آ جائے, تو کوئی بھی لفظ آ جائے تو میں نے کتاب لکھی ہے اس پہ, آپ میرے کلپ سن لو, آپ کو دلائل مل جائیں گے. آپ کو ہر سوال کا, نادر علی نے آپ سے پوچھا تھا 4 شادیاں, آپ بولو بھائی میری اس بارے میں تحقیق نہیں ہے. ہر چیز کی ہر بارے میں تھوڑی ہر آدمی کو تحقیق ہوتی ہے. ہم پاگل ہیں, ہم نے پوری رات بیٹھ کے تحقیق کی ہے, فجر تک بیٹھے رہتے تھے, کتابیں چھانتے تھے, اور اتنی اس کے بعد جا کے کتاب لکھ کے مارکیٹ میں لے کر آئے, پھر اس پہ نظر ثانی بھی ہوئی, دوبارہ کچھ تبدیلیاں کر کے اس کو چھاپا ہم نے, بڑے بڑے علماء نے پڑھی, تمام ملنے کے لیے آئے, اور لکھی 2007 میں تھی, وہ 2007 میں لکھی. آپ نے ایسے ہی پھینک دیا کہ جی حضرت خدیجہ کی موجودگی میں نبی نے ایک شادی کی ہے تو لہذا ایک شادی کی, موجودگی میں دوسری نہیں کی لہذا ایک شادی کیا ہے, سنت ہے. بھائی حضرت خدیجہ کے موقع وقت جو نبی نے ایک شادی نہیں کی, تو بہت سارے اسلام کے احکام وہ ہجرت کے بعد آئے ہیں. نبی کے آخری عمل دیکھا جاتا ہے, پہلا عمل نہیں دیکھا جاتا. تبھی حدیث کے الفاظ میں ہی غور کر لیتے نا سرکار. حدیث میں آتا ہے حبب الی النساء والطیب, اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈالی ہے. عورت سے مراد یہاں نکاح ہے. کیا مطلب, پہلے نہیں تھی, تبھی ایک پر اکتفا کیا آپ نے, لیکن آہستہ آہستہ اسلامی احکام آئے ہیں تو اللہ نے آپ کے دل میں نکاح کی کثرت ڈالی ہے, تاکہ لوگ آپ کے ایک بیوی والے عمل کو فالو نہ کریں, 9 بیویوں والے عمل کو فالو کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی طبیعت میں چونکہ دنیا سے رغبت نہیں تھی, اس لیے آپ نے ایک پر اکتفا کیا. پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ زیادہ کرو, اور قرآن تو شروع کس سے ہو رہا ہے, 2 سے شروع ہو رہا ہے, 2 تو 3 3 4 4 کرو. آگے قرآن کہتا ہے کہ ان خفتم اللہ تعدلوا, حقوق ادا اگر نہیں کر سکتے, یہ مجبوری ہے, تو پھر کیا کرو, ایک. یہ آیت بھی آپ کی نظر سے نہیں گزری. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. تو نبی کی شروع کی زندگی دیکھی جاتی ہے یا آخر کی؟ بولو نا, آخر کی زندگی. آخر کی زندگی پہلے والی کے لیے ناسخ ہوتی ہے. آخری عمل پہلے عمل کے لیے کیا ہوتا ہے, ناسخ, وہ منسوخ ہوتا ہے جو پہلے عمل تھا. ہمیشہ لاسٹ والے عمل کو دیکھا جاتا ہے, تو لاسٹ عمل میں کثرت نکاح ملتا ہے, پہلے والے عمل میں قلت نکاح ملتا ہے. تو قلت نکاح والے کو فالو نہیں کرنا, فالو کس کو کرنا ہے, کثرت. اور صحابہ نے بھی تو فالو کثرت نکاح والے کو فالو کیا ہے. شہادت کے بعد حضرت عثمان کی 4 بیویاں تھیں. حضرت عثمان نے یہ دلیل کیوں نہیں دی کہ نبی نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں 2 شادی ایکچولی نہیں کی, تو میں بھی کتنی کروں گا, ایک کروں گا. شہادت کے وقت آپ کی 4 بیویاں. حضرت علی نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی نے چونکہ ایک کی ہے میں بھی کیا کروں گا, ایک. نہ, شہادت کے وقت حضرت علی کی بھی کتنی, 4 بیویاں. حضرت حسن کی بھی 4 بیویاں, حضرت حسین کی بھی. جتنے صحابہ مغیرہ ابن شعبہ میں ملتے ہیں, بہت کم ایسے ملتے ہیں جن کی ایک زندگی بھر میں شادی ہوئی. تو جہلم والی سرکار کو چاہیے جس چیز میں, ہر چیز میں گھسنے کی کوشش بولو مت کرو, بلکہ کسی چیز میں بھی نہیں گھسو آپ, کیونکہ آپ کا مسائل میں کوئی آپ کو مہارت ہے ہی نہیں سرے سے. آپ کے ریفرنسز ہیں جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. آپ لوگ میرے لیے دعا کرو, اللہ میری مجھے صحت دے, وقت میں برکت دے. تو میں انشاءاللہ ابھی 3ری بال کرانے والا ہوں, 2 ہو گئی ہیں, 3ری بال آنے والی ہے. اس میں میرا ارادہ یہ جو جمع بین الصلاتین کا جو شوشہ چھوڑا ہے نا انہوں نے, ظہر کے وقت میں یہ اثر بھی ہو رہی ہے اکیڈمی میں, اور شاپنگ کے لیے جانا ہے تو ایکچولی کیونکہ, اور وہ جو حدیث پیش کی ہے اور کہا کہ ہم عبداللہ بن عباس کو فالو کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں کوئی حنفی ہوگا جس نے یہ تعویل کر لی, تو میں بتاؤں گا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کیا تعویل کی ہے, اور عبداللہ بن عباس سے خود کیا منقول ہے, اور اس حدیث کا اصل مطلب ہے کیا, اور حدیثوں کے حوالے دوں گا انشاءاللہ. تو اس سے پتہ چلے گا ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی ہے. ایک نماز ہی تو رہ گئی ہے, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ کر دی تو بچے گا کیا تمہارے پاس. قرآن کتنے اہتمام سے کہہ رہا ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اگر شاپنگ میں اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت ہوتی ہے عصر کو, تو قرآن اتنے اہتمام سے کہتا ہے کہ عصر کی حفاظت کرو. یہ لوگ پتہ ہے کرتے کیا ہیں, جب یہ پھنستے ہیں نا تو ڈائریکٹ حدیث سے دلیل شروع کرتے ہیں, قرآن کو بیچ سے کیا کرتے ہیں, نکال دیتے ہیں. تو دلائل تو پہلے قرآن سے شروع ہوتے ہیں, پھر احادیث اس کے بعد آتی ہیں. اب قرآن ہی غائب کر دیا آپ نے. تو انشاءاللہ 3ری بال سرکار پہ آنے والی ہے. ہمارا مقصد بالنگ کرانا نہیں ہے, ہمارا مقصد حق کو واضح کرنا ہے اور اپنی طرف بلانا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح کو فالو کرو جو ائمہ
مجتہدین سے منقول ہے. اپنا کوئی منجن ہم نہیں بیچ رہے, منجن بیچ رہے ہوتے ہم خود نیا فقہ مارکیٹ میں لا رہے ہوتے. ہاں جو لوگ نیا فقہ مارکیٹ میں لا رہے ہیں وہ نئی چیز لا رہے ہیں اور ہمیں وہ فرقہ پرست کہتے ہیں, حالانکہ وہ خود نئے نئے فرقوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں. آج وقت بہت زیادہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.